السلام علیکم، صبح بخیر اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. آپ کو پتہ ہے خواتین کی اگر شادی ہوئے 1 سال ہو، 2 سال ہو، 20 سال ہو، 40 سال ہو، 60 سال ہو یا پھر 80 سال ہو، ایک چیز جو عورت کبھی بھی نہیں بھولتی وہ ہے جناب اس کی بری کی چیزیں اور اس کے جہیز کا سامان. وہ کبھی بھولتی نہیں ہے. اور اس کی تیاری میں کتنا وقت لگا، کتنے پیسے لگے، کہاں کہاں جا کر اس کو شاپنگ کرنی پڑی، کتنی خواری اس کو کاٹنی پڑی، یہ تمام تو چیزیں عمر کے کسی بھی حصے میں جا کے نا اس عورت کو یاد ہوگی. میں اپنے گھر میں دیکھوں تو میری امی جب گھر میں کبھی کوئی کراکری کا پیس ٹوٹ جاتا تھا تو امی فوراً کہتی ہائے ہائے یہ ابا جی نے ایران سے منگوایا تھا، یہ تم لوگوں نے سوسر توڑ دیا، سارا میرا ٹی سیٹ خراب کر دیا. مطلب ہر چیز کے پیچھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ابا جی نے کہاں سے منگوایا تھا اور میرے بچوں نے توڑ دیا ہے. یہ میرا دوپٹہ کہاں سے بن کر آیا تھا، اس دوپٹے پہ میں نے خود کام کیا تھا، یہ مجھے کسی نے تحفے میں دیا تھا. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں تمام ڈیٹیل جو ہے نا وہ خواتین یاد رکھتی ہیں. بری کے والے سے بھی ایسا ہے. اور یوزلی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین جو ہیں وہ تھوڑا سا کمپیریزن بھی کرتی ہیں. بری کی چیزیں اتنی اچھی نہیں بنی تھیں، گولڈ میرا کالا ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیسے دیا تھا، سارا کام میرا بری کا خراب ہو گیا تھا. آپ نے اکثر خواتین کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا. پھر موازنہ جو ہوتا ہے، میری تو جہیز میں مجھے اتنے کپڑے ملے تھے، 50 جوڑا ڈلا تھا مجھے، اتنے بسترے ڈلے تھے. یا ہم اپنی امیوں کی گفتگو سن رہے سے پتا چلتا ہے اتنے بسترے تھے، اتنے مجھے سیٹ ڈالا گیا تھا، اتنا مجھے سونا ڈالا گیا تھا، فرنیچر میں یہ چیزیں آئی تھی. تمام تو چیزیں ہم نے سنی تھی. اچھا جی، اور ہمیں تو اتنی تو چھتریاں بھی ملی تھیں، پتہ نہیں کیا کچھ ملا تھا، کتنی بیڈ شیٹس تھیں. سب چیزیں خواتین کو یاد ہوتا ہے. شادی کو چاہے 50 سال ہو جائے، یہ عورتیں یاد رکھتی ہیں کہ ان کو ان کی اماں کی طرف سے کیا کچھ ملا تھا. اور بری کی بھی چیزیں ایسے ہی خواتین کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں. آج کا شو ہمارا اسی حوالے سے ہے کیونکہ خواتین چاہے ان کی شادی 1 سال پرانی ہو، چاہے ان کی شادی 60 سال پرانی ہو، ان کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا گفٹ جو ان کی پیرنٹس نے ان کو دیا ہوتا ہے نا، ان کو یاد ہوتا ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. چاہے وہ سستا گفٹ ہو، اس کی کوئی بھی قیمت ہو، لیکن ان کے نزدیک وہ پرائس لیس ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی. جی جناب، تو جو میرے ساتھ میری بہت ہی پیاری پیاری گیسٹ موجود ہیں، ویسے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن آف کورس بتانا تو ہے نا کہ ہمارے ساتھ کون سی حسینہ ابصرائیں موجود ہیں. ہماری بہت ہی پیاری جناب عنبر خان جی بڑی آتی ہیں. وعلیکم السلام. ہماری بڑی رونق ہے جناب جب شو میں آتی ہیں. شکریہ. ہمیشہ بڑی دبانگ ہے. ویسے عنبر جی یہ بات ہم آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں عنبر جی نا مطلب جو باتیں نا دل سے بتاتی ہیں، یہ نہیں کہ فیک کرتی ہیں یا جھوٹ بولتی ہیں. ہمیں مزہ بھی آتا ہے، ہمیں مزہ بھی آتا ہے کہ عنبر جی کو انوائٹ کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ عنبر جی جو ہے نا وہ کھل کے چیزوں پہ بات بھی کریں گے اور کھل کے اپنی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اور ہماری لوگوں کو خوبصورت بنانے والی اور خود بھی بڑی پیاری ہماری ڈرمیٹولوجسٹ زارا نور. السلام علیکم زارا شاہ، سوری. کیسی زارا؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور جناب آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں پہلی بار مریم نور ہماری بہت ہی پیاری ایکٹریس ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مریم، ویلکم ٹو مائی شو جناب. آپ کو بہت خوش آمدید کہیں گے. اور اب سے تھوڑی دیر بعد ہماری ایک اور بڑی اسپیشل گیسٹ جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. اور جب وہ آتی ہیں نا شو میں جناب، وہ موڈ بدل دیتی ہیں، وہ ٹائم بدل دیتی ہیں، وہ سما بدل دیتی ہیں اور کہو کہ گونج ہی گونج ہوتی ہے. وہ اتنی ہماری کمال اور مزیدار گیسٹ ہے. بس ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. اچھا، سب سے پہلے تو مجھے ویسے ہی بتائیں، آپ لوگوں کو آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ کی بری میں کتنے جوڑے تھے اور آپ کی جہیز میں کتنے؟ ہاں سب یاد ہے. لیکن عورت کی شادی کو جتنا مرضی ٹائم ہو جائے واٹس ایور ہیپن اس کو یاد ہو. اچھا یہ یاد ہے ایون مطلب آپ کی میموریز اور ایک بچپن کی ایک خاص ایک ٹائم ہے. میرے بری میں میرے جوڑے تھے مطلب شادی ولیمے کو ہٹا کر تقریباً 11. ٹھیک ہے، تو اور وہ تو اس ٹائم ہوتے بھی کام والے جوڑے ہوتے، بہت ہیوی تھے، بہت ہیوی. ٹھیک ہے نا، وہ تھے. ساتھ میں میرے جو جہیز میں کافی تھے کیونکہ جہیز میں تقریباً مجھے یاد ہے ہم دبئی میں جب تھے تو دبئی سے ہم لوگ آئے تھے تو ممی نے 50 تو انسٹچ رکھے تھے اور باقی اسٹیچ تو تقریباً ایسی تھے 80-90 جوڑے. اور ہر ایک کے ساتھ میچنگ. وہ اس گرین پرس تو گرین جوتے، پنک جوتے. اس وقت کا میں دبئی سے سب شاپنگ کر کے لائی تھی مجھے. اور لڑکیوں کی مائیں تو بچپن سے ہی جو ہے نا وہ ان کی شاپنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، جہیز کی چیزیں تیار کرنا شروع کر دیتی ہیں. ممی تو ابھی بھی کہہ رہی ہیں اتنا جمع کر لیا، اب
علیزی کی شادی ہوگی یا دوسرے کہتے ہیں یہ استعمال کر لو, اب وہ اتنی کہتی ہیں میں نے کیوں اتنی چیزیں لے کے رکھ لی کہ مکسر گرائنڈر, مجھے کہتی ہیں خبردار کوئی چیز خریدی دو, سب رکھا ہوا ہے. تو وہ جب کا لائے ہوا, اس کو بھی لائے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں, 35-40 سال, وہ رکھی ہوئی مشینس استعمال نہیں کی. نہیں برانڈ نہیں ہوں. ہائے تو خراب پڑ جائیں گی. نہیں ہاں وہی نا, بس نہیں اب تمہیں چاہیے یہ لے لو وہ لے لو, لٹرلی کہہ رہی ہیں. اب کہتی ہیں کیا میں نے اتنا جمع کر کے, وہ ان کو ہوتا تھا ممی ماشاءاللہ بہت سلیقے مند طریقے سے سب چیزیں کرنا نا, تو کہ مجھے جہیز میں دیا, کرن کو دیا, پھر جو ہے کیا کہتے بھائی کے بچوں سے پوچھتی ہیں کہ اب جن کی شادیاں ہوئیں کہ تم لے لو, نہیں یہ تو نہیں بھی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ وہ لیٹسٹ چیزیں ہوتی ہیں, جبکہ وہ سب اس کی نیشنل توشیبا اب تو ملتی بھی نہیں ہے. میں کہا کوئی بات نہیں, چیزیں خراب ہوتی ہیں آپ دے دے گا, میں استعمال کر لوں گی. اس ٹائم کی بیڈ شیٹس وغیرہ بھی ایسی ہوتی تھی جس پہ آپ پراپر خود ہاتھ سے کام ہوئی بیڈ شیٹس وغیرہ ہوتی تھی. ممی نے مطلب ہاں پراپر ملتی بھی نہیں ملتے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. ٹاولز ملتے ہیں نہ ویسی بیڈ شیٹس ملتی ہیں. ہاں بات بالکل صحیح ہے, وہ ٹیبل کور وغیرہ کچھ بھی ویسی چیز نہیں ملتی. مجھے بتائیں زارا, آپ کی شادی میں جو آپ کو یاد ہے کہ آپ کے جہیز میں کتنے جوڑے تھے اور آپ کی بری میں کتنے جوڑے تھے؟ ویسے میرے جہیز میں تو بہت زیادہ تھے, بری میں نے بہت سلیکٹڈ بنائے تھے, کام والے ہی بنائے تھے بٹ بہت سلیکٹڈ, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بعد میں پہنے نہیں جائیں گے, چھٹی بہت کم تھی. یہ عقل مندی جو ہے یہ کس نے آپ کو سکھائی کہ پہنے نہیں جائیں گے؟ کیونکہ ہم آج کل لڑکیوں کو مشورہ دے رہے تھے کہ بھائی اتنے کام والے کپڑے نہ بنانا, یہ آؤٹ آف فیشن فوراً ہو جائیں گے, کم سے کم کپڑے بناؤ. بس یہ کہ میں نے کچھ ڈیزائنر ڈریسز بنائے تھے, وہ بنائے جو کہ کام آئے, اور کیونکہ ہاسپٹل جانا ہوتا تھا. ہاں تب میں ڈرماٹولوجسٹ نہیں تھی, جب بس ہاؤس جاب ہی کی تھی, تو اتنے سلیکٹڈ کپڑے بنائے کہ جو میں ہاسپٹل میں بھی ویئر کر سکوں. اس کے بعد میں نے بعد میں جو اکارڈنگ ٹو دا فیشن اینڈ ایوری تھنگ پھر بنائے. کیا بات ہے. تو اور سارے خود آپ نے بنائے تھے, اماں کی پسند کے تھے؟ اماں کی پسند کی بھی تھے سارے, زیادہ تر ان کی پسند کی تھی, پر ان کو پتا تھا کہ میں بہت نارمل بہت سمپل کپڑے پہنتی ہوں. کچھ ڈریسز بنائے تھے صرف کہ جو شادی کے بعد دعوتیں وغیرہ ہیں اس میں پہننے کے لیے, اور میں نے بس زیادہ خرچہ کیا تھا کہ اپنے ویڈنگ اور ولیمے کے ڈریسز پہ کہ بھئی وہ کام آئیں گے. اور ویسے ہاں, اور لیکن پھر ہوتا یہ کہ وہی کپڑے جب بکسے میں چلے جاتے ہیں نا, وہ بھی دوبارہ کام نہیں آتے. وہ دوبارہ کام نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ آتے ہیں, میں لائی ہوں آج, میں بتاؤں گی کیسے کام آتے ہیں. ہم انسپریشن لیں گے نا امبر جی سے. اس میں یہی تھا کیونکہ میری کزنس کی شادی ہوئی, میری بہن کی شادی ہوئی, تو میں نے دیکھا کہ ان کے کوئی کپڑے کام نہیں آئے, وہ سارے بانٹنے میں کام آئے. کہ جو نیکسٹ جس کی شادی ہوئی اسے کہا بالکل نیا ہے, تم یہ لے لو, بالکل نیا ہے, بچیوں کو دے دے گے. اور آپ اس وقت اتنے سلیک ہوتے ہو, بعد میں تو بالکل نہیں آتے. مطلب میں کہتی ہوں فیشن ہو یار, میں نے تو اپنے بری کے, میں کیوں جھوٹ بولوں, اس کے بعد اتنا پہنا صحیح ہے. اور وہ تھے پی ایل کے کاغذی بازار جو نا, اس کے پی ایل کے ان کے دوپٹے جس میں انگھر کا تھا, اتنے بڑے بڑے دوپٹے, ان کو میں نے اس کو انگھر کے میں بنایا. میں نے ہر کپڑے کو یوٹیلائز کیا ہے, اس کا کاٹ کے اس میں. اب وہ بھی میں کہتی ہوں میں نے کہا کس کو دے دیا, اتنا اچھا تھا. پیسے حلال کیے نا, میں حلال کرتی ہوں. میرا ویڈنگ ڈریس یوٹیلائز ہوا کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھا. شرٹ کے ساتھ کسی اور نے وہ چینج کر کے بنا لیا, دوپٹے کے ساتھ کسی اور نے بنا لیا, وہ صحیح یوٹیلائز ہوا, اس کے پیسے وصولے, باقی کچھ بھی. اس کی خوشی تو ہوئی ہوگی کہ شکر ہے یار یہ تو میرا تو حلال ہوا. آپ کا مریم, آپ کو کتنے, میرے خیال سے آپ کی تو شادی بلکہ ریسنٹلی ہوئی, ہاں تو آپ کو تو بالکل ہوگا ہاتھوں پہ ہوگا. میری جب شادی کا ٹائم تھا, میں نے اپنی اماں کو بھی کہہ دیا تھا اور خود بھی میں, اور میں نے اپنے ان لاس کو بھی کہہ دیا تھا کہ میرے لیے کپڑے نہیں بنانے. تو انہوں نے, جو مدر ان لا نے, مطلب بہت ہی, ایک میں ان کا بھی جوڑا لے کر آئی ہوں, جو ان کا ایک ڈریس تھا, تو انہوں نے وہ مجھے کہا کہ یہ میں دینا چاہتی ہوں فور دا میموری اور اسی طرح کے, لیکن میں نے نہیں بنائے تھے. کوئی گن کے 4-5 کپڑے میں نے لیے تھے, وہ بھی بالکل سمپل سے, جو کہ فوراً سے پہننے جائیں. وہ اس کے پیچھے کیا ریزن تھی کہ گن کے کپڑے بناتے ہیں؟ دعوتیں عبارت نہیں ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, تو مارکیٹ ختم نہیں ہو جاتی, ڈیزائنرز ختم نہیں ہو جاتے. میں جن بھی لڑکیوں, ہاں آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو مجھے یہ بات انڈرسٹینڈ میں کرتی ہوں, ملتے نہیں ہیں. ہمارے ڈیزائنرز شاپس ہر وقت کھلی رہتی ہیں, شادی کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے. آلسو یہ ہے بھائی کہ جیسے میں تو بتاتی ہوں کہ میری تو 2 بہت اچھی فرینڈ ڈیزائنرز تھی, تو میں نے ان کے جوڑے پہن لیے تھے, تو یہ بھی فائدہ ہے آج کل. دوسرا یہ ہے کہ بارٹر بھی چلتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جا کہاں رہے ہیں. میں کبھی ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ میں نے ایونٹ آ رہا ہے اور میں کہوں یہ سوٹ لٹکا ہوا یہ پہن جاتی ہوں. نہیں, میں ایونٹ آ رہا ہے, پتہ ہے مجھے, اس کے لیے پھر میں سوچتی ہوں اس پہ یہ پہنا ہوا اچھا لگے گا, ویسا ڈریس بنوا لیتی ہوں یا میں لے آتی ہوں مارکیٹ سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شادی کے ٹائم پہ ٹھیک ہے 5 جوڑے بنا لیں آپ, بہت ہیں. اس کے ساتھ پھر بازار نہیں بند ہوں گے, جا کے خرید لیں.
تو اس کے بعد یعنی کہ اماں کی طرف سے بھی آپ نے خود نہیں, جیسے ہم تو لاہور میں جی لبرٹی میں جا رہے ہیں, کام کروا رہے ہیں, اچھا مزہ آتا ہے, اور مجھے تو بہت پہلے شوق ہوتا تھا کہ ابھی جیسے میری وہ سسٹر ان لا کی بھی شادی ہے تو جاتے ہیں, اس کا بھی کام کروا رہے ہیں بیکاز وہ باہر رہتے ہیں, تو ان کے لیے سارا کام کروانا اور یہ سارا کچھ. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کام کرتے ہیں, ورکنگ وومن ہے, تو آپ یہ سارا کام ٹائم جو وہاں یوٹیلائز کر رہے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے یہی ٹائم اپنی زندگی پہ, اپنے کریئر پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور ڈیزائنرز کس لیے ہیں, وہ بیٹھے ہیں نا شادی کے بعد دیکھو تھوڑا بہت تو چاہیے, تھوڑا سا, اور پھر دعوتیں ہیں, ڈنر پہ جانا ہے, فوراً ہم بازار گئے, پاگل ہیں ابھی تو دیتے کپڑے ہوں گے. اچھا لوگ باتیں کپڑے ملے, ابھی شادی ہوئی اور اس کو فوراً جا کے کپڑے خریدنے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا کے. تو تمہیں کپڑے ملے تھے, تمہارے تو بری میں تھے کپڑے, تمہارے تو جہیز میں تھے کپڑے. یہ بھی ایک فن ہے, یہ مومنٹس بھی بار بار تو نہیں آتے, تو شادی کی شاپنگ, شادی کی ایکسائٹمنٹ, شادی کے ٹائم پہ, شادی کے ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے, اس ٹائم اتنے کام مجھے لگتا ہے اور ہوتے ہیں, مطلب ہر کسی کی ایک پریورٹی ہوتی ہے. جیسے میری اس ٹائم پہ پریورٹی تھی کہ میرے ایونٹس میں کیا ہونا چاہیے شادی کے, اور ایک چیز مجھے ہوتا ہے کہ میں خود سے دیکھوں, میرا بہت فوکس ہوتا ہے کہ اچھا جی ایونٹ پہ کیا ہو رہا ہے, ڈیکور کیا ہو رہا ہے, ڈانسز ہو رہے ہیں تو وہ کیا ہو رہے ہیں, تو میرا زیادہ پورا فوکس اس سائڈ پہ تھا, گھر کیسا سیٹ ہو رہا ہے. پھر مجھے اپنا گھر سیٹ کرنے کا بہت زیادہ تھا, وہ چیزیں میں نے بہت خریدی کہ روم میں کیا رکھنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے, وہ صحیح پہ بیڈ شیٹس اور کرٹنز وغیرہ سب میچ ہونا چاہیے. اچھا وہ جو میں آپ کو پتہ نہیں کہ جب میں گیسٹ کا تعارف کرا تھی, میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہماری ایک ایسی گیسٹ ہے جناب, وہ جب آتی ہیں تو ماحول ہی بدل جاتا ہے, کیونکہ وہ اتنی کہکوں کی بہار لے کے آتی ہے. فریدہ آپا السلام علیکم. میرے بغیر شو شروع کر لیا آپ نے, ہماری اتنی مجال. فریدہ آپا کیا آپ سب لوگ بالکل ٹھیک. ابھی 10 منٹ پہلے میں ایک خاتون کو جو میک اپ روم میں چھوڑ کے آئی تھی, تو ان کا میک اپ بالکل کسی بھی اینگل سے شروع تھا. ہاں بالکل, ماشاءاللہ آپ کے میک اپ آرٹسٹوں کا کمال ہے, بیچارے تھک 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 جلدی. اور مجھے لگ رہا تھا, میں وہاں سن رہی تھی سب چیزیں, میں نے کہا میں بھی جاؤں جلدی سے بولوں کچھ. یہ کہہ رہی تھی میری پرائورٹی تھی کہ میرا کرٹن اچھے ہوں, یہ ہو, تو میری پرائورٹی یہ تھی کہ میری جلدی سے شادی ہو. یہ بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے, یہ موسٹلی لوگوں کی ہوتی ہے. اچھا ابھی تو ماشاءاللہ سے نا فریدہ آپا نے تو کہ اپنی بیٹی کی بھی جب نکاح ہوا تو ان کے لیے بڑی شاپنگ کی ہے. فریدہ آپا مجھے بتائیں, لیکن جو اپنی شادی کی جو شاپنگ ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ یادگار رہتی ہے, کیونکہ اس میں اتنا دل, اور آپ اپنے آپ کو امیجن بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں یہ پہنوں گی تو میں ایسی لگوں گی. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کتنے بری کے جوڑے آپ کے تھے, اور آپ کے اس میں جہیز میں کتنے جوڑے تھے؟ ارے بہن نہ پوچھو, بری میں تو بہت کم تھے, اور شادی میں میری تقریباً جو بہت بعد میں ایکسپیرینس ہوا, کیونکہ ہم 5 بہنیں تھے, تو میرے کر کر کے میں سب سے بڑی تھی, تو میری امی نے اتنی بڑا ایک ٹرنک رکھا ہوا تھا, اس میں ڈالتی رہتی تھی کپڑے, تو 70 کے قریب ہو گئے تھے. اور بالکل بیکار ہو گئے وہ, پھر بیکار ہے بس. اب 10 جوڑے. میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کم سے کم 5, تو کہتی 5 بھی کیوں, 2 دے دیں آپ. وہ جو ایک جملہ ہوتا ہے نا, 2 میں نے کہا نہیں بیکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں فوراً پھر بنتے ہیں نا, عید آتی ہے, عید پہ رمضان آ رہا ہے, ہر چیز کے پھر بہو کو کپڑے ملتے ہیں نا گھر میں. پہلے تو ایسا ہوتا تھا, خود بھی دل چاہتا ہے نئے نئے کپڑے لینے کو, مگر یہ کہ اگر رکھ دو بھی نا تو اسٹچ نہیں کروائیں. تو آپ کے پاس کپڑا پڑا ہے کم, نہیں مطلب تھوڑے. لیکن نا امبر جی اس میں تب ہوتا ہے, یا تو پھر آپ پلین, یا تو آپ برا سلک دے رہے ہو نا, یا پھر شفون دے رہے ہو, اس طرح کی چیزیں جو یہ تو پڑی کام والے ہلکے ہلکے. آج کل مارکیٹ میں کتنی چیزیں ہیں, ایک سے ایک. آپ کپڑا رکھو, دیکھو جو کپڑا ابھی لے لیا نا, یا پہلے لے لی, وہ اب نہیں ملتا. امبر وہ تو آج کل کی بات ہے نا, ہم پرانے لوگ ہیں. ہاں لیکن میں بتا رہی, میں نے بھی 50 سلوائے تھے, 50 میرے انسٹچ. بٹ بات سنیں, یہ جو کیونکہ جب شادی کے بعد دعوتیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جب سائز چینج ہوتا ہے, اور وہ جتنے مہنگے جوڑے ہوتے ہیں, پھر کیا کہتے ہیں ویسے, مجھے بتائیں. کچھ بھی نہیں, بس بیس چلے جاتے ہیں, ڈھیلے سلواؤ, ڈھیلے سٹائل. اس کے علاوہ دیکھیں آج کل جو ایک آپ کا اسٹیٹس سمبل بھی بن گیا ہے کہ آپ نے لیٹسٹ کلیکشن پہننی ہے. اب اگر آپ ایک اچھی دعوت پہ جا رہے ہیں, اور سب کو پتا ہے یہ جو ڈیزائن ہے یہ پچھلے سال کا ہے, تو آپ کی نئی شادی ہوئی ہے اور آپ نے پچھلے سال کے ڈیزائن پہنے, جو اچھے کپڑے پہنتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے, میں نے تو بہتر ہے لون نہیں خریدی. اب لون کا وہ چام نہیں رہا, پہلے ہوتا تھا. پہنا جاتا ہے, لون بھی بہت پہنی جاتی ہے, لیکن لیٹسٹ کلیکشن پہنی ہے. جتنے لون کا جوڑا آتا ہے آپ روسل کا جوڑا لے لیں, بالکل آپ آرام سے روسل کا جوڑا لیں. لون جو ہے ڈیزائنر ہو چاہے جیسی بھی, وہ یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ ایئر کی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, پہن کر پرانا لگتا ہے. صحیح. فریدہ آپ نے جب وہ جو آپ کی جب
جب آپ بری جہیز جب آپ کا بن رہا تھا تو اس میں آپ نے کس چیز کی زیادہ فرمائش کی تھی کہ مجھے ایسی چیز زیادہ چاہیے؟ خیر گو کہ جو بڑی بیٹی ہوتی ہیں اور وہ جو سمجھدار بھی ہوتی ہیں ذمہ دار بیٹیاں بھی ہوتی ہیں وہ تھوڑی کم ہی فرمائش کرتی ہیں. تو میں وہی بتاؤں گی کہ بڑی ایک سینٹیمنٹل سی بات ہے کہ سب چیزیں میری ہو گئی تھیں, تو بہت عرصہ ہو گیا شادی کو, تو ساری چیزیں ہو گئی تھیں, تو میری امی نے زیور بھی کر دیا, کپڑے بھی ہو گئے. تو میرے بھائی نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ جو تمہارا دل چاہے. بڑی بہن تھی میں, میرے بڑے بھائی آج تک کرتے ہیں وہ سب, ہم سب بہنوں کا, تو کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا وہی ابھی آپ نے جو کہا کہ میں بڑی بیٹی تھی, خیال تھا مجھے کہ آگے اور بھی بہنیں ہیں, تو میں نے بہت آرام سے معصومانہ فرمائش کی کہ میرے نا وہ چوڑیاں تو ادھر سے آ رہی, میرے پاس کڑے نہیں ہیں, تو مجھے 2 کڑے دے. انہوں نے 2 فوراً کڑے دے دی. کہنے لگے تم کچھ بھی کہتی نا تو میں تمہیں دے دیتا اس وقت, تمہارے نصیب سے اللہ نے دیا ہوا تھا. لیکن وہ بس وہ کڑے میں نے بڑے پھر سنبھال کے رکھے, اور وہ مجھے آج بھی یاد دلاتے ہیں اسی بات کی کہ میرے بھائی نے کہا لو تم نے اتنی معصومانہ فرمائش کی, کچھ اور کر دیتے. اور فریدہ اپا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گھر سے کوئی بھی چیز ملے, ایک چھوٹا سا پینڈنٹ یہ نہیں ہے کہ اس کی پرائس ویلیو کیا ہے, اس کی یہ ویلیو ہوتی کہ یار یہ گھر سے ملے تھے, تو آپ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں بالکل, تو آپ کے دل سے نا اس کی محبت نہیں کم ہو سکتی. ہاں, اور تو اپنے میری منہ دکھائی بھی نہیں بھولتی. ویسے کیا ملی تھی آپ کو؟ بتایا تو تھا پہلے بھی آئی تھی انگوٹھی, ہاں جو بھول گئے تھے شبیر, جو بھول گئے تھے, پھر بھاگ کے گاڑی میں گئے دوست کے پاس, گاڑی میں رہ گئی, گاڑی میں رہ گئی. یہ اگر منہ دکھائی یہ ہمارے ساتھ بھی ہو گیا. میری منہ دکھائی بھی لائک کہ میں وہ تو بیکاز ہماری رخصتی ہوئی تھی تو ہمارا ہوٹل میں اسٹے تھا, تو وہیں وہ تو میں لے کر ہی نہیں آیا, تو میں بھول گیا. پھر ہم اسی طرح گئے, پہلے لے کر آئے. اور مریم کیا تھی آپ کی منہ دکھائی گیا تھی؟ مجھے لاکٹ ملا تھا, چین اور بڑا وہ اچھا سا, تو وہ لیکن آیا نہیں تھا. پھر ہم گئے تو میں کہا نہیں میں پہلے دیکھوں گی, پہلے ابھی لے کر آئیں گے ہم. 50,000 دفعہ دیکھا ہوں یہ, لیکن منہ دکھائی آج زارا کیا ملی تھی منہ دکھائی؟ مجھے رنگ اور واچ میری پسند کی تھی, اور رنگ خود سے. کیا بات ہے, واچ کون سی تھی؟ گوچی. بھولے تو نہیں تھے نا؟ نہیں. مجھے ملی تھی یہ چین, اور اللہ کا پینڈنٹ ڈائمنڈس کا تھا. آپ نے وہ پہلی بھی ہوئی ہے بیچ؟ ہاں, اور ڈائمنڈ کا پینڈنٹ تھا, اللہ لکھا ہوا تھا. اب وہ کتنے پتہ نہیں بعد میں نا کچھ 10 سال پہلے, آئی ڈونٹ نو کیسے, مجھے نہیں پتا, اسی چین سے اس کا لاک کھلا ہوا, میں اسلام آباد تھی, اس کے بعد جو ہے مجھے ملا. اتنا میں نے ڈھونڈا, اور مجھے ابھی تک اس کی شکل, ایک ہوتا ہے نا اب آپ سوچو تو نہیں بنا سکتے اتنا مہنگا, وہ اتنے اچھے ڈائمنڈ سے پورا, اللہ اتنا, میں ابھی بھی ریگریٹ کرتی ہوں کہ اللہ کیوں گر گیا. اور دوسرا یہ کہ بس آپ کی ہر چیز سے کنسیت ہوتی ہے. ان کا تو گر گیا, میرا بھی گم گیا. ابھی سے 2 سال ہوئے لیکن وہ گم گیا. تو میاں نے تانے نہیں مارے؟ مریم مجھے بتاؤ. نے کچھ نہیں کہا, لیکن گم گیا. آئی ڈونٹ نو, اس کا نا کچھ ہوا ہوا تھا لوز نا, اس کا پیچھے سے بند کرنے والا, تو میں نے اپنے ساتھ رکھا بیگ میں, ٹیشو میں اس کو رول کر کے کہ میں اس کی چین جو ہے اس کو ٹھیک کرواؤں گی. وہ بیگ میں سے کہیں, میرے سے ہی کہیں, وہ ٹیشو میں نے سمجھا ٹیشو کبھی نہیں رکھنا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں, میں نے یہ ضرور کہا بہت لاپرواہ ہو. اوہ مائی گاڈ, مگر ٹیشو میں کبھی نہیں, خود بھول جاتے ہیں. ٹیشو میں رکھا, اٹھایا, مطلب ایسا نہیں تھا, اس میں اور بھی چیزیں تھی, اچھا خاصا وہ ٹیشو تھا, لیکن پتہ نہیں کیسے وہ مجھ سے گم گیا. اس میں سے آج بھی 3-4 چیزیں وہیں کی وہیں تھی بیگ میں, باقی سب گم گیا. دیکھیں نا, کوئی ٹیشو دیکھے نا, چیزیں اتنی پیاری ہیں, یہ چیزیں اتنی پیاری ہیں کہ دیکھیں مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ ہائی یہ چیز کیوں. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد ملتے کئی بجے آئیے گا. جی, بریک کے بعد میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں, اور کیونکہ آج کا ہمارا شو جو ہے وہ کچھ یادیں ہیں جو کہ آپ کے بری کے کپڑوں سے اور آپ کے جہیز کے کپڑوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو میں آپ کو ایک مزے کی بات اپنی گھر سے بتاؤں کہ میری امی نے میرے ابو کو کیسے بتایا تھا کہ ہاں جی گھر میں بیٹی بھی ہے, بیکاز مائی فادر واز ناٹ ان ٹاؤن, وہ پاکستان میں نہیں تھے, وہ پاکستان سے باہر تھے. تو میری امی نے جو میرے ابو کو کال کیا, اور تو میرے ابو سے کہا کہ نثار, پہلے آپ جو چیز 1 لے کر آتے تھے نا, اب آپ وہ 2 لے کر آئیے گا, کیونکہ ہم لاہور میں, ہم پنجابیوں میں اسپیسیفکلی ایک بڑا ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے ٹرنک جو ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں, اور بچپن سے بچی چھوٹی سی ہوتی نا, تو جو چیز اچھی مل رہی ہو تو آپ اس کے ٹرنک میں ڈال دیتے ہیں. تو پھر میرے ابو نے کہا اچھا ماشاءاللہ سے ہماری بیٹی بھی ہے, تو پھر
میرے پیدا ہونے پہ ہی وہ جو اگر کسی ہاتھی کے دانت کی ایک ٹرے انہوں نے ایک لینی تھی تو وہ 2 لے کر آئے کیونکہ ان کی 2 صاحبزادیاں ہو گئی تھی. اور ایسے ہی میری کوئی بندہ کہیں جا رہا تھا جی آپ کوئٹہ جا رہے ہیں آپ فلانی جگہ جا رہے ہیں, اچھا جی مجھے اچھا ویلویٹ لا دیجیے گا, مجھے اچھا کرنکل شفون لا دیجیے گا, مجھے اچھی سی را سلک لا دیجیے گا. اور ایسے ہی امی نے اچھا جی کوئی بستر بند پتہ نہیں کیا کوئی چیزیں ہوتی, تو امی نے کہا بس یہ جی آپ اب 2 چیزیں آئیں گی. اور پھر وہ چیزیں 2 ہی آئیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آگے میرے میاں نے کہا خبردار کوئی ایسا مذاق نہیں ہونا, کوئی بھی ایسا مذاق نہیں ہونا کہ بس ٹھیک ہے جیسے تم آئی ہو ویسے ہی تم نے آنا ہے. بٹ ہاں یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہے, بڑی نا آپ کی ان کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے کہ یار یہ امی نے میرے لیے جمع کی تھی. اور اسپیسیفکلی تب زیادہ بڑھ جاتی ہے جب آپ کی امی نہیں رہتی نا, تو آپ کو تو یار امی نے کتنے دل سے سب چیزیں کی ہیں. اچھا میں بچپن میں نا مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ میری امی تھوڑی بڑی بہو بھی تھیں, تو جب آپ لوگوں کی شادی پہ شاید ہوا ہوگا کہ وہ جو ڈسپلے ہوتا تھا نا ایسے کر کے, کتنا اچھا لگتا تھا. مجھے اتنی اچھی مجھے لگتا تھا میرے بڑوں کی ایسی ہی آنٹی بننا ہے. میرا دل چاہتا تھا میرے یہاں پر, وہ بنی نہیں میں وہ شو آف وہ نہیں. خاندان والے جوڑے ٹکتے تھے, سب بیٹھتے تھے ڈھولکیوں میں, باقاعدہ ٹکائی ہوتی تھی, جوڑے ٹکنا, بیٹھے ہوئے ڈھول بھی بج رہا ہے, وہ ایک الگ ہی. ہاں وہ ایک دن اسپیشلی اس کو ہوتا تھا جب ڈھولک بج رہی ہے. آج جو ہے ٹکائی ہے اور سب پیکنگ ہے جوڑوں کی, ٹاک ٹاک کے وہ, اینڈ پلس زیور جو بھی دینا ہے چیزیں دینی وہ ایسی رکھے کہ یہ دے رہے ہیں. پھر ایک دن دکھانے کا ہوتا تھا نا. اچھا یہ کراچی میں سنا ہے کہ کمرہ ہوتا تھا وہاں پہ لگاتے تھے. تو آپ کا ہوا تھا یہ فرید آپا؟ ہاں ایسے ہی. آپ کا بھی ایسا تھا, آپ کا ہوا تھا یہ؟ دکھانے کا مجھے تو یاد نہیں ہے کہ دکھائے کیا کیا دیا, وہ نہیں دکھانے کا نہیں تھا. بس یہ تھا جو بھی پھپھیاں ہیں یہ ہیں, ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, جوڑے ٹکائی بھی ہو رہی ہے اور یہ دے رہے ہیں جہیز کے, یہ دکھایا تھا. اچھا ویسے مجھے بات بتائیں, میں نے سنا ہے کہ زیادہ تر یہ لڑکیاں کرتی ہیں دلہنیں کہ جو ان کو بڑی سی چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ آگے گفٹ میں آگے کر دیتی ہیں. کیا آپ لوگوں نے ایسا کیا؟ نہیں آپ نے یا بری میں تو لمیٹڈ, یا تو 7 جوڑے یا پھر 11 یا 21 بہت پرانے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک ہے بنا ہوا, ٹرینڈ بنا ہوا کہ اتنے, اس میں آپ کے ہیوی ہوتے ہیں, 2 ساڑیاں ہو گئیں, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اما جی وہ میک اپ کٹ بھی تو ہوتی تھی وہ جو ہیوی والی. ہاں بالکل, ایک بیوٹی کی جو پرفیوم آ رہا ہوگا, مگر آپ جہیز کا اپنا ہوتا ہے نا. بری میں بھی جیسے کہ ہاں پرفیوم ہوگا, میک اپ کون سا چاہیے پوچھتے تھے کہ باہر سے ٹائپ کی چھوٹی سی اس طرح کی لیتے تھے نا, اس میں ہی ڈال دیتے تھے. اب تو پورے اچھا میری نہیں تھی وینٹی, پہلے ہوتا تھا بہت سارا, وہ جس کی اسٹوری مجھے یاد ہے. ہاں وہی ڈسپلے بھی وہ دکھاتے تھے. مجھے اپنی امیوں کی اتنی اچھی ممی کی یاد ہے مجھے, ان کی چیکس والی وہ وینٹی میں رکھا ہو نا, بالکل سخت سی. ڈیل سے کا اتنا بڑا وینٹی جو ابھی تک نہیں ٹوٹتا. ہاں جی, مجھے یاد ہے کہ امی کا ابھی تک پڑا ہوا ہے اور وہ اتنا بڑا سا ہے, وہ ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے. اس کے اندر ٹریز وہ سب کچھ, وہ اتنا اچھا لگتا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کو ویسے امی نے آپ کے سامنے کبھی ذکر کیا جب ان کی بھی ایسے وینٹی وغیرہ, بیکاز ہمارے یہاں تو ہم نے تو کب سے میک اپ جمع کرنا شروع کر دیا, اس ٹائم پہ میک اپ نہیں کرتی تھی خواتین زیادہ. نہیں میک اپ تو امی میری کرتی تھی, ابھی بھی کرتی ہیں. لیکن کبھی ذکر نہیں کیا انہوں نے اس طرح سے کہ وہ میں نے نہیں دیکھی کبھی. اچھا آپ نے کبھی امی کی میک اپ دیکھا ہے, وینٹی نہیں دیکھی کبھی امی کی. میں نے تو ابھی بھی ہمارے گھر میں پڑی ہوئی امی کی وہ لال رنگ کی وینٹی, لال رنگ کی وینٹی دونوں کو زیادہ طرح سے میرے پاس تو کوئی برانڈ کا پتہ نہیں, پیوپا ٹائپ کا ریڈ میری امی کے پاس بھی اتنا زبردست, وہی تھا, ادھر سے بھی آیا ادھر سے بھی آیا. لیکن اب تو مطلب بہت زیادہ بچوں کو شوق ہوتا ہے. میری بیٹی اپنی, ابھی اس کا نکاح تھا تو اس نے اتنا میک اپ, میں نے کہا صرف نکاح ہے تمہارا, بعد میں دعوتوں پہ بھی تو جانا ہے, ادھر ادھر بھی تو جانا ہے. اتنا آج کل مجھے لگتا ہے ہم لوگ زیادہ یہ سامان اکٹھا کرتے ہیں, بیگز اکٹھے کر لیے, میک اپ اکٹھا کر لیے, جوتے, بیگز. میری بیٹی صرف 10 سال کی, ابھی اس کے بابا گئے دبئی اینڈ ہی گاٹ اے شارلٹ ٹلبری کا سیٹ. میں نے کہا ایکسکیوز می, میں نہیں دے رہی. کہتے ہیں نہیں تم کون ہوتی ہے, میں اپنی بیٹی کے لیے لے آیا ہوں پورا ایک شارلٹ. یا اللہ یہ ہمارے 10 سال کی سیڑھیاں کہاں جا رہی ہیں. تو میں نے بند کر کے رکھ دیا. میں نے کہا بیٹا یو آر ناٹ الاؤڈ. نہیں بابا گاٹ می. اور وہ کہہ رہی نہیں یہ انڈر 10 کا ہے. میں نے کہا کیسے انڈر 10 کا ہو سکتا ہے, پورا اس میں مرون لپسٹک, آپ کر لیں یوز سب. ہاں میں نے چھپا کے اتنے تیز ہیں, میں اپنی نانی کو دے دوں گی, مما کو نہیں دوں گی. نانی کو دے دوں گی, ماں کو نہیں دوں گی. ہو سکتا ہے بچوں کا میک اپ آج کل ہے نا, بچوں کا نہیں ہے.
پر وہاں شاپ پہ گئے تو ان کو کہا کہ ہاں دس از سیف فار 10 years نا, تو وہ پوری انہوں نے اتنے بڑے کٹ تو بیچنی تھی, ان کا تو کمیشن ہوتا ہے, یہ سفورا وغیرہ میں سارے ایسا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا میں چاہوں گی ذرا اپنا امبر جی آپ ذرا آج ذرا کھڑی ہو کے ہمیں دکھائیں کہ کیا کیا چیزیں تھیں آپ کی. چلے میں اسٹارٹ کرتی ہوں. ممی کی شادی کا جوڑا تقریباً 60 سال پرانا لے کر آئی ہو, اور ہمارے پاس ابھی تک تو اندازہ کر لیں ہم کتنا سنبھال کی چیزیں رکھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. سنبھالنے کے علاوہ جگہ گھر میں آج کل نہیں بچتی, جگہ میں بناتی رہتی ہوں, جب ریکارڈنگ نہیں ہوتی صفائیاں کرتی رہتی ہوں. میرے ساتھ اچھا اس کا جو ہے نا یہ دیکھو یہ قمیص تک ہے ممی کی. اچھا یہ ممی کا اس کا جب دلہن بنی تھی بالکل سمپل. یہ اس کا دوپٹہ کرن کے پاس ہے. تو جب ہم لوگ گئے شو میں, میں کرن دوپٹہ تمہارے پاس ہے, یہ ان کا یہ تھا. اچھا مکیش کا کام ہوا نیچے ہاتھ. یہ نہیں گوٹا تھا. اب تو اچھا گوٹا ہے, باریک باریک بہت باریک. ہاں شدید واقعی بہت ہی باریک اور پراپر. دیکھیں اور ہم نے رکھا ستارے صحیح ہیں اور کپڑا بھی ایون. پھر یہ کیوں میں اپنے پاس لائی, کیونکہ علیزہ نے میری بیٹی نے کہا مما نانی میں پہنوں گی. میں گئی, میں نے میچنگ یہ کپڑا لیا کہ میں اس شرارے پہ یہ قمیض بنا لوں گی. تو کتنا میچنگ, کتنا اچھا میچنگ ملا یہ, بالکل بہت زبردست. تو ابھی تک بنا نہیں ہے, اس کے پر پہن لے گی, یوٹیلائز کر لیں. یہ آپ کی امی کا بارات کا تھا یا بارات کا؟ ایسی دوپٹہ تھا نیٹ کا, اس پہ چوڑی سا گوٹا اور کرن تھی, سمپل. اچھا پہلے کرن لگتی تھی نا. ہاں, اور دوسرا نا فریدہ آپ جو شرٹ تھی وہ پلین ہی زیادہ اچھی لگتی ہے, کیونکہ پورے سیٹ ہر طرف سیٹ پہن, اتنی بھری شرٹ پھر اوپر سے اتنے گوڑی. نہیں پہلے ہوتی بھی پلین تھی, یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہاں لگا ہوا ہے, یہاں بس لگا ہوا ہے. کیونکہ جو بھی آپ کو ہوتا تھا نا بارات پہ, آپ کو جو بارات سے جو جیولری ملی آپ نے ساری پہنی سے ملی پہنی. جو ابھی اتنے سادے کپڑے پہنتی تھی, اب آپ انہیں کہو نا کہ میری شادی ہے, جیسے میں نے بھی اپنی شادی پہ ایک ٹائم پہ سوچا کہ میں کچھ نیا ٹرینڈ کروں گی, میں تھوڑا سمپل پہنوں گی بارات پہ, تو آپ کو کہتے ہیں دلہن تو شادی اچھی نہیں لگتی. بات بالکل صحیح ہے. وہی امیاں یہ باتیں کرتی ہیں کہ نہیں بھرے ہوئے کپڑے پہنو. ہاں ویسے بعض واقعی صحیح کرتے ہیں کہ دلہن سمپل جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے. کسی کا دیا ہوا بھی کوئی سیٹ ہوتا تھا یا کچھ, سب ڈال دو, سب ڈالو, سب. میری تصویر ابھی میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کو, دیکھیے گا پتہ نہیں یہاں تک ہے لال, میری پلین قمیض ہے, یہاں تک میں نے جولری پہنی بھی ہے. اچھا یہ میرے خیال سے نا یہ ہم نے دیکھا ہے 90s میں اور ارلی 2000 میں, لیکن اس کے بعد سے پھر وہ جب شرٹس پہ بھی کام ہونا شروع ہوئے, ڈیزائنر زیادہ آگے مارکیٹ میں, پھر نے کہا نہیں جی صرف ایک گلو بند, ہاں بس ایک آیا. اور میں دیکھا تھا پہلے 2-3 اگر پلین قمیض ہو اس پہ جویلری پہنو. میں نہیں کروں گی کہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر فٹنگ, امبر جی ویسے ٹرینڈ دوبارہ آ رہا ہے, لڑکیاں دوبارہ جا رہی ہیں, بیکاز آئی پریفر کہ چلو کام وہ الگ ہے, لیکن جب ہے تو بھلے آرٹیفیشل ایک سے ایک آتی ہے, ہر چیز ہیوی, پلین جوڑا اس پہ آپ جویلری پہنو طریقے سے. ہاں بھائی ہم ٹی وی پہ بتا رہے ہیں کہ ہم سب آرٹیفیشل پہنیں گے پلیز. یہ بھی آرٹیفیشل سونے کا تو آپ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل آرٹیفیشل, اور آرٹیفیشل بہت اچھی آ گئی ہے. بالکل یہ میرا بارات کا جوڑا ہے. اس زمانے میں نا یہ بالکل نیا نیا لیس کا چلا تھا, ٹرینڈ بھی نہیں تھا. اب میں I'm talking about almost 35 years پرانی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. جی this is beautiful. یہ شرارہ یہ ہے. اچھا یہ میری قمیض, یہ مجھے وہ کہنے لگی یار یہ تو دبلی تھی. میں نے کہا ہاں یہ تو واقعی. یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں اسی شرٹ کے لیے دوبارہ بھی وہ کر تھی کہ پتلے ہونا ہے, میں یوٹیوب کے لیے ویڈیو بناؤں گی. یہ میں پہنوں گی ابھی, بے فکر ہو, ایک دن تمہیں دکھوں گی اس جوڑے کے اندر انشاءاللہ. اس قمیض نہیں, قمیض میں دوسری بنا لوں گی, اتنا بھی نہیں. نہیں ہمیں اسی سے قمیض میں آپ چاہیے. یہ 2 پائچوں کا غرارہ ہے, پیارا لگ رہا ہے. 2 پائچوں کا ہی ہوتا ہے. ہاں سوری غرارہ, میں کہا شرارہ. غرارہ اور شرارہ میں کلیئر کر رہی ہوں. اچھا مجھے کیا فرق ہوتا ہے؟ میں تو بھی شرارہ ایک اسٹریٹ سے آپ دونوں, جیسے ممی کا دکھایا نا, ایک تھا شرارہ 2 ٹانگوں والا. اور یہ شرارہ بھی اس کو بھی تو وہ کہتے ہیں جیسے اس کے یہاں پہ چنٹ ہے, شرارہ چنٹ کی ہوتا ہے, وہ بھی تو شرارہ کہتے ہیں. شرارہ نہیں, 2 پائچے جو بھی ہوں گے وہ غرارہ ہو, بھلے چنٹ ہو یہاں پہ یا اسٹریٹ ہو, پلازو اسٹائل. پلازو اسٹائل بھی ہوتا ہے, پلازو اسٹائل. تو یہ جو پیچھے شرارہ پینٹس آئی ہوئی تھی, یہ شرارہ ایک اگر ایک ہے, ایک پائچہ ہے تو وہ شرارہ ہے.
اسٹائل یا جو بھی پینٹس آتی ہیں سب ایک سب ڈبل ہوتی ہیں. اس کو تو مین شرارن غرارہ اس 2 پائچے جو کہ یہ دیکھو نا یہ گوٹ. اچھا اس پہ آلریڈی کام ہوا ہوا تھا؟ نہیں کام کروایا تھا آپ نے. لیس کا کپڑا اور یہ سب کام, اور یہ کام دیکھو کالا بھی امر جی کام کہاں سے کرایا تھا یہ PLK اس زمانے میں کاغذی بازار میں, ابھی بھی بہت سے لوگ جانتے ہوں گے PLK, بہت اچھا بڑا کاغذی بازار ون آف دا ٹاپ ڈیزائنرز کا تھا وہ, بہت اچھا. اچھا تو میری ساس نے جو نا یہ دیکھو نا یہ, اور ابھی تک اچھا میں نے رکھا, ایسا نہیں کہ بہت آرام سے بٹر پیپر میں نہیں, طے کر کے پلاسٹک جو زپر نہیں ہوتا اس کے اندر رکھ کے میں نے کالا نہیں ہوا ابھی تک. بالکل ابھی نئے کپڑے تو شادی بارات میں بھی یہ نوٹ کر رہی تھی کہ یہ کالا نہیں ہوا, کوئی کالا نہیں ہوا, ہر چیز بہت اچھی, کیونکہ یہ اچھے والے اس کے تھے. اور اس میں وہ کہتے ہیں نا ٹھونگی بھی نہیں لگی, لگ جاتی ہے. ویسے کتنے کا بنا تھا آپ کو یاد ہے امبر جی؟ یہ نہیں, کاغذی بازار جیسے آج کل ٹاپ کے ڈیزائنرز ہوتے ہیں نا, اس زمانے میں وہ تھا, مہنگے ہوتے تھے. ہاں مہنگے ہوتے تھے, بس اتنا یاد ہے. اور کیا کہتے ہیں, اینڈ پلس یہ تم یہ دیکھو اس زمانے میں ریڈ نہیں ہے, پنک بھی میں نے ڈالا تھا, پنک. اور لپسٹک کون سی کلر کی لگائی تھی, پنک کلر کی یا پھر؟ میں تیار ہوئی تھی سوزی وانگ سے, اس نے ذرا ڈارک دی تھی, جو کہ بس بال کا, میں ہمیشہ جب بھی ریکال کرتی ہوں بال میں نا چھوٹے چھوٹے میرے رولر ڈال دیے. اب میں کہہ رہی ہوں کہ چھوٹے نہیں, کیونکہ شروع سے شوق ہے, میں کہی چھوٹے میں کرلز ہو جائیں گے, تو کہتے نو 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 ڈونٹ وری. لٹرلی تصویروں میں نا وہ جو کرنکی نہیں ہوتے, اور ماتھا پٹی تھی میری, اتنا مجھے, میں اتنی اپسیٹ تھی کیونکہ بال بن گئے تھے اور میں کچھ کر نہیں پائی تھی. اور پھر ولیمے والے دن بھی اسی سے میک اپ تھا میرا, تو میں کہا تھا پلیز دس ٹائم میری آپ سنیں, مجھے اتنے کرنکی تھے. پھر وہ باقاعدہ بڑے رول, کیونکہ اس وقت نا آئرن کا نہیں تھا. اچھا مجھے بتائیں ویسے آپ نے اس ٹائم پہ یہ اپروو کیسے کرایا کہ میں لال جوڑا نہیں پہنوں گی, میں پنک پہنوں گی؟ نہیں, میں دیکھو, میں ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے کبھی یہ نہیں کہا میں یہ نہیں پہنوں گی, میں اور نہ میری, میں کہا جو آپ لوگوں کو دینا ہے. اور اس زمانے میں ایسا ہوتا بھی نہیں تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. لیکن ہم نے یوزلی پنک اس پہ ولیمے پہ دیکھے تھے, ہم نے لال جو ہے وہ میری امیوں خالوں کی نکال لو. میری ساس نے خود کا یہ لیٹسٹ ہے, میں چاہوں گی کہ میری بہو یہ لیس کا پہنے بالکل نیا, اور کسی نے نہ پہنا ہو تو گلابی جوڑا رکھا تھا. اچھا کلر بھی انہیں سے لے کے, کلر بھی کیا ویری یونیک کلر. ابھی بھی میں پہنوں گی اس کو, دیکھو انشاءاللہ کتنا اچھا ہے. اور یہ میرا ولیمہ کا ہے, دیکھو ابھی ایک شو میں ایسا بھی کریں گے, ہاں ہے نا, سب اپنے اپنے پہن کر آئے. باقی ہے ویسے کتنا اچھا لگے, یہ میرا ولیمہ کا یہ بھی اچھا لگے. اور یہ شرارہ ہے, اب یہ کا بھی بہت خوبصورت ہے. Oh my God, this is beautiful. دیکھو. اچھا یہ بھی وہیں سے بنوایا تھا آپ نے؟ ہاں, مطلب میری ساس کے, یہ انہوں نے دیا تھا, شادی ولیمہ. اچھا یہ اس کو, یہ پیٹے کا کام اس کو کہتے ہیں ہم؟ نہیں, یہ سارا دیکھو, میں وہ کہہ رہی تھی کہ اس میں جو ہے نا سارا وہ ہے, سلمہ ہے سارا کام اس میں, نہ ستارہ ہے. لاہور اور وہ ذرا کراچی کی لینگویج میں فرق پڑتا ہے, لیکن میرے خیال سے اس کو شاید جو کام ہوا اس کو پیٹے کا کام بھی کہتے ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں سلمہ. اچھا اب جو ہے نا دیکھو, ابھی تم جتنے کام دیکھو گی نا اس کے اندر سلمہ نہیں ہے, کم سے کم ہے, اور سلمہ کالا پڑ جاتا ہے. یہ تم دیکھو کالا ہی نہیں پڑا ہے بھائی. واقعی ابھی بھی آپ نے اس کو پالش کرایا تھا, کیا کرایا تھا؟ کچھ نہیں, میں تو کہہ رہی ہوں 236 سے نکالا تھا. ابھی میں نے اپنا بلاگ بنایا, اس میں کہی تھی دیکھو جی ویورز, میں چڑھی ہوئی بھی صفائی کر رہی ہوں, اب اس کو میں یوٹیلائز کروں گی, پہنوں گی کسی اس میں. اور دیکھو ماشاءاللہ سے بیٹیوں کی شادی میں پہنیے گا. نہیں, میں ویسے ہی پہنوں گی. ہم لوگ آئیں گے نا سب شو پہ پہن کے, قمیض اس میں بنا لوں گی ڈفرنٹ, ایسا ہی میں بھی, اور کر کے سمپل ڈریس. پتہ چلے کہیں اور نہ پہن کے چلی جائے گا, یہی شو یا جلدی سے لوگ. کیا بات. ہاں بالکل. ہائی ہلکا سا میرے خیال سے وہ اس کا سب کپڑا وہ ہو گیا ہے. کپڑا کیا ہوا ہے, وہ اوپر پھٹ گیا, اوپر ہلکا سا. ہاں کوئی بات نہیں, رفو کرا لیں گے. کتنی چل ہے. اور اس کا شرٹ کیسی تھی مجھے تو بتائیں یار. اس کی شرٹ ڈھونڈنی پڑے گی, ایسی پلین شرٹ, پلین شرٹ جس کے اوپر ہاں چھوٹی شرٹ. اچھا میری بات سنیں, میں نے نا امبر جی, جیسے میں نے اپنی امی اور میں اپنی خالہ کی جب شادی میں دیکھی تھی, تو ان کے بھی ولیمے کا جو جوڑا تھا وہ دیٹ واز فیروزی. اور جو مجھے ان کی آنکھوں کا میک اپ مجھے آج بھی یاد ہے, وہ گولڈن, دین فیروزی, دین دیر واز, اور دین دیر واز انادر کلر. 3 کلر لگایا, اور وہ ٹمکڑے بھی تھے ان کے. تو وہ بڑی کیوٹ, وہ میری ممی کا اس میں تھا,
जो ठीक है नेल पॉलिश नहीं लगाते यहाँ ये बहुत क्यूट सी उनको लगाए हुए थे मेरे ख्याल में। बंगाली शादी में होता है ना वो, वो लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, ऐसे 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 करके यहाँ तक आई पहले करते थे, तो बच्चियाँ कुछ भी नहीं करती, उसमें वो लग भी बहुत प्यारी रही थी। अच्छा हम आज देखें कहीं अल्लाह ही सही मर्ज क्यों नहीं हुए, लेकिन उसमें भी इतनी प्यारी सादा, क्योंकि पहली दफा मेकअप करते थे। एग्जैक्टली। तो आपका वैसे कैसा मेकअप था? मेरा अच्छा मेकअप था, क्योंकि उस जमाने में सूजी वोंग का भी इतना नाम था, तो उसका जो है उससे मुझे याद है कि टिपिकल जैसे लाइनर भी था और ऊपर वही 3 शेड्स, इसके अंदर फिरोजी दिया था लेकिन बहुत अच्छा था। इसने फिरोजी पूरा नहीं दिया था, हल्का हल्का टच ये दिया था नीचे, एक कलर दिया था, फिर ब्लेंडेड ब्लैक के साथ, मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई खराब मेकअप है ऑब्वियसली, तो वो अच्छा था। वलीमे वाले दिन बाल मेरे सही थे, मुझे अपने आप को बहुत अच्छी प्यारी लग रही थी ना, नथ वथ पहनी हुई, माथा पट्टी थे, मेरे हाथ के पूरे पंजे, ज्वेलरी का तो पहले से शौक है हमेशा से, और अभी भी है। अभी भी है। वो पीछे एक और पिंक कलर का मैं दुपट्टा देखी। अच्छा ये फिर मैंने ना ये शादी के बाद बनाया था हम लोगों ने। ये आपकी बरी का था जो नहीं, ये शादी के बाद खुद ही बनाया था। किस शादी थी तो इसकी कमीज भी थी, वो कमीज पता नहीं कहाँ है, ये दुपट्टे में करे ये तो काला नहीं पड़ा, ये देखो बाकी काला नहीं पड़ा, ये देखो ये और ये पूरा काम है ये ना, ये भी देखो ये तिल्ला दिया तिल्ले का। लेकिन अम्बर जी देखिए ये वो वाले दुपट्टे जो 2.25 गज के हैं, जो आप पहनते हुए ना, आप स्टाइल करते हुए काफी लंबे अब जैसे इसका मेरा वो नहीं है, ये काम इतना वो नहीं है ना तो इस पे मैं अपना कोट वोट नहीं बनाऊंगी कि मैं इसको स्टाइल करूं, क्योंकि मुझे इतना नहीं वो है, मगर रखा हुआ है कहीं ना कहीं किसी एज अ दुपट्टा ही मैं पहन लूंगी किसी और जोड़े के साथ, काम आ जाए। काम आ जाए। तो ये मैंने है कि हम लोग जहाँ रहते हैं हम सब ऑलमोस्ट डिफेंस में, तो वहाँ पे ये रखना और इतना माशाल्लाह अभी तक फ्रेश है। मैं ये कह रही हूँ, मैंने कोई नहीं कि संभाल के कपड़े में रखा हो, मैं कहूँ मैंने बटन नहीं तय किया और अंदर जिपर में डाला, जो कि हमारे वो नहीं होते जो कपड़ों के जो उसी के अंदर बस डाल के गठरी अंदर खत्म। गठरी में फेंका कैसे? अच्छा ये देखो ये मैं से बताऊं, वो कहाँ है ब्लाउजेस कहाँ है, वो तो दिखाऊं असल। मेरे ब्लाउजेस लाना। हाँ अपना क्या कहते सरवत प्लीज हेल्प कीजिएगा। जी हाँ ब्लाउजेस है ना इकट्ठे। अच्छा ये साड़ियाँ मैं कम लाई, मैंने भी दिखाया था, ये मेरी मम्मी की साड़ी है, ये भी कोई 45 इयर्स पुरानी साड़ी है, मेरी माँ की है, ठीक है ना, जो कि मैं अब भी बहुत यूटिलाइज कर रही हूँ। कभी हमें सोचती हूँ अच्छा मम्मी हाँ दे दे मैं शलवार कमीज, फिर मैं कहती नहीं यार खराब हो जाएगी, नहीं बनानी चाहिए, मुझे लगता है अनलेस और जो मसला ना हो। जो एक ड्रामा कर रही हूँ ना उसमें मेरा सिर्फ गेटअप साड़ियाँ हैं और वो और ये ब्लाउजेस दिखाऊंगी। ओ ये नहीं और भी लाओ ना सारे इसके साथ, ये उसी वक्त के ब्लाउज और मम्मी के हाथ के सिले हुए हैं। ओह वाओ। और क्या इनकी फिटिंग है देखो, इसके साथ ये ब्लाउजेस हैं। अच्छा ये उन्होंने दोबारा ट्रेंड में आई है। जी। और ये ब्लाउजेस भी ना मम्मी ने खुद भी सी है और मेरी दादी की थी पोशाक, वो बच्चों के रेडीमेड कपड़े चटपटी गरारा सब, उनसे फिर उन्होंने सिलवाए थे 5 रुपए के अंदर। 5 रुपीज। काश हम रिवर्स केयर लगा सकते हैं। 5 रुपए में खुद कही थी बेटा मैंने मम्मी। अच्छा बात सुनिए, जो हमारे जो पुराने जमाने में जो आंटी होती है ना वो ज्यादा मॉडर्न थी। देखो तुम ये देखो, हाँ ये देखिए ये और ये सब जो है ना अब मैंने मेरे फिट आ रहे हैं, शुक्र अब मैं दुबली हो गई ना थोड़ी, तो ये मेरे में आ गए फिट। और ये ऐसे नहीं है, तो मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ कैसे संभाल के रखा है। मेरी माँ ने मुझे दिया और ये उन्होंने सीए में ये नहीं तकरीबन 2 इतने बड़े ब्लाउजेस के थप्पे हर कलर मिलेगा। अंबर जी उनके हाथ के सिले में। यस ये मेरे टेलर अगर देख रहा हो ये देखो शेम ऑन यू। 1000 बार वापस आना पड़ता है ठीक कराने के लिए। ब्लाउजेस नहीं ठीक बनाते हैं, बिल्कुल अजीब सी शेप, टाइट फिटिंग ना, आस्तीन अगर आस्तीन में टाइट होना, ढीला नहीं, झोल नहीं, साड़ी के साथ तो अच्छे लगता है साड़ी पहनो पे तरीके से पहनो। हाँ देखिए पहली खवातीन जो है वो खुद बनाती थी और उनको अपना एक फिट का आइडिया होता था। ये देखो ये तो मैं सुबह मैं तो बाजार सारे नहीं, ये देखो सब हर कलर के ब्लाउज मिलेंगे अभी, और ये सारे अम्मी के हैं, मम्मी के सब, ये मम्मी के ये मैंने फिर बाद देखो ये सब मम्मी के देखो। अच्छा उन्होंने भी सही किया, उन्होंने कहा ताकि मैं ऐसे साइज ऐसा हो कि मेरी बच्चों को पतली रहने की टेंशन रहे। ये देखो इसकी साड़ी है ओए मम्मी के ऐसा। हमने नेक्स्ट शो मम्मी के साथ करना है। मम्मी का ना, मेरी मम्मी का ना वो
اس زمانے میں ابھی بھی جتنے لوگ ہیں نا سب کہہ رہے ہوتے ہیں مدھو بالا کی ڈٹو کاپی تھی. ہاں, اور ان کو اتنے آفرز بھی آئی تھیں فلموں کی نا, لیکن انہوں نے بس یہ کہا نہیں میرے بچوں کو کون سنبھالے گا, کیونکہ ساس نے کہا میں تو نہیں سنبھال سکتی, اور یہ تو بس کہہ لیں گی. میں نے کہا ممی آج ہم فلم سٹار کے بچے ہوتے ہیں. ویسے اب سٹار ہے تم آج. کہہ رہی ہے مجھے آج خوشی ہوتی ہے, تم لوگ کو ٹی وی پہ دیکھتی ہوں لوگ اتنا پیار دیتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں, تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے. جہاں جاتے ہیں باہر سب کہتے ہیں آپ کی بیٹیاں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں, ممی ساتھ ہوتی ہیں, بہت اچھی ہیں. اچھا یہ جو ساڑی ہے جی ایسی بہت ساڑی ہے, تو میرا ڈرامہ جب آئے گا نا تو دیکھنا میں نے خود پہنی ہوئی کہ اس میں مجھے یہ بھی ممی کی. اچھا یہ والی جو جارجٹ یا ہم اس کو دبئی شفون کی بولیں یہ ہے بھی ڈفرنٹ, یہ سب دبئی کی. یہ گرین بلاؤز اس کے ساتھ ہے نا. نہیں پیلے بلاؤز تو میں ایسے اٹھا کے لیا دکھانے, لیکن گرین ہو سکتا ہے. وہی میں نے کہا بتھیری یہ تو وہ نا کہ وہ دکان ہوگی ان کی, یہ ٹپیکل ہے جارجٹ موجود ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جارجٹ کی ساڑی. اچھا یہ فال بھی ممی نے خود لگائے ہوئے, دیکھیں یہ دیکھیں فال کتنی نیٹ لگائی ہوئی ہے بھائی. ممی کو تو صفائی کا ذرا سلائی اندر, آپ پتہ چلا کہ کہاں سے آئی ہے وہ عادت مجھے ممی میں سے آئی ہے. یہ کیا طریقہ ہے اندر سے بھی جب الٹا بھی دیکھو تو صاف لگنا چاہیے, ٹیڑھی میڑھی سلائیاں نہیں, بچینی ہوتی ہیں. ان کو ٹیلر کی چیزیں پسند نہیں آتی ہوں گی. نہیں تبھی ابھی بھی اب ذرا چکر آ جاتے تو بنا بیٹھ جاتی ہوں ادھیرنے لا. میں کہا ممی پلیز رہنے دے, میں خود کروا لوں گی پیسے دے کے. اچھا اور جناب اچھا یہ اب میں جویلری دکھاؤں تو ہاں پلیز آ جائیے کھول کے. اور جویلری میں آپ جہیز کی لے کر آئی ہیں یا بری؟ نہیں یہ ممی کو کہتا شوق تھا, ڈیڈی نے لا کر دیا تھا. یہیں سے دکھاؤں, دیکھیں میں بتانا چاہ رہی ہوں, یہ ممی کی شادی سے پہلے ڈیڈی نے تب دیے تھے, اور بھی تھے وہ پتہ نہیں, ایک کرن کو دیا, ایک بھابھی کو دیا, جو یہ میں نے رکھا تھا. یہ دیکھو یہ بروج ہے. اب ممی کی شادی سے پہلے ایسی ذرا پلیز ہاتھ رکھیے گا, چلتے تھے بہت, ساڑیاں پہنتی تھی نا, اور بہت پیارے. اس کے دوسرے ٹاپ وہ دوسرے دیکھو, یہ اور میں پہنے ہیں, میں نے فلائز کیے ہیں, دیکھو کتنے پیارے ہیں. پیارے ہیں تو ابھی بھی پہلے ماڈرن لگیں گے, ماڈرن سے. یہ گلے کا چوکر ہے بالکل چھوٹا سا, مطلب پینڈنٹ ایسے دوسرا گھر پہ ہے, اور یہ بروچ بھی ہے اس زمانے میں. یہ دیکھیں آپ کتنے پیارے ہیں, کیونکہ آپ سویٹر بھی پہنتے تھے, کچھ بھی ایسا, تو بروچ بہت ہوتے تھے. امیوں کی بروچ گیم بہت اسٹرانگ تھی بھائی. اچھا یہ مجھے بہت اچھے لگتا ہے نا ممی کے, تو یہ میں نے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. یہ مطلب یہ کتنے پرانی ہوں گی, صرف چیزیں میں دکھا رہی ہوں, کوئی 50-60 سال پرانی چیزیں. ساری بات ہے میں وہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پرانی چیز ہے, اور جس طرح سے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. 60 ایئرز مطلب دیکھ لو نا, 60 سال کسے کہتے ہیں. یہ دیکھو. پتہ ہے امبر جی, یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اس چیز سے کتنی محبت ہے اور دینے والے سے کتنی محبت ہے. جس طرح سے آپ چیزیں سنبھال کے رکھیں, یہ بتاتی ہیں. مجھے بتاؤ چاہے کچھ بھی, مجھے قدر ہے. اگر میں خرچ کرتی بھی ہوں تو میں ایسے بے دردی سے پھینک نہیں دیتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ بات بھی ممی اس میں آیا ہے. میں سنبھال کے, بچے ہوتے ہیں نا, اب یہ نہیں ہے, نئے کپڑے ہوں گے, یہ پھر میں بیٹھتی ہوں اس میں دیکھتی ہوں کہ اپنے لیے رکھ لوں, پھر سنبھال کے رکھتی ہوں. میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے موٹا دبلا ہوتا ہے, مطلب میں کہتی ہوں, پھر میں ڈانٹتی ہوں. میں کہا تم لوگ بہت ضائع کرتے ہو, میں ایٹ لیسٹ یوٹیلائز کرتی ہوں. میرے پاس ابھی بھی شلوار قمیضیں اپنی 27 سال پرانی ہے. پتہ مجھے لگتا ہے کیونکہ آج کل کی جنریشن کو اتنا کچھ مل گیا ہے نا, وہ گریٹفل نہیں رہے, تو ان کے اندر وہ چیزوں کے ساتھ وہ محبت بھی نہیں رہی. مجھے ہاں ہائی, مجھے چھوٹی سی بریک لینی جناب, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں میں جائے گا, بہت کچھ ہے مزید آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. میری پیاری جو آج یہاں پہ گیسٹ موجود ہیں, یہ اپنی بری اور جہیز کی چیزوں میں سے کچھ چیزیں یہاں پہ لے کر آئی ہوئی ہیں. اور امبر جی تو ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ ہے اتنی پرو ہے, وہ تو اپنی امی کی بھی کچھ چیزیں وہ یہاں پہ لے کر آئی ہیں. اور ابھی جناب جو ہمیں وہ نیکلس دکھا رہی ہیں, یہ دیکھو اسے کہتے ہیں پوت. عموماً جو نہیں پہنتے منگل سوتر جو ہوتا ہے پوت, چھوٹے چھوٹے موتی ہیں. یہ دیکھو باریک, یہ ٹوٹے بھی نہیں ہیں, تو کتنا آرام سے باریک موتی ہیں. اگر دیکھیں تو یہ سب یہ دیکھیں یہ پوت ہے. اچھا یہ گولڈ میں ہے یا اس میں آرٹیفیشل لیکن پوت اس میں. ہاں مگر یہ دیکھو یہ کالا نہیں پڑا. واو, یہ دیکھو آج کل کا گولڈ کالا پڑ جاتا ہے بھائی. کوئی میں نے پالش نہیں کرا, تو پیارے لگتے ہیں نا مجھے. I love these, بہت پیارے ہیں, ویری کلاسy اینٹیک. اچھا اور یہ دیکھو, یہ بعد میں نا, یہ بھی ڈیڈی جب جاپان جاتے تھے نا,
یہ سب ممی نے یہ نکال دیتی رہتی ہیں پرلز, یہ رائس پرلز ہیں, اس میں الگ الگ شیپس. اب یہ بھی کہاں, اور اتنے اچھے لگتے ہیں نا ساڑیوں کے ساتھ پہنے ہوئے آپ نے گلے میں. یہ دیکھیں گے, اب یہ بھی ظاہر سے پرانی ہے. یہ امبر جی سارے آپ کے حصے میں آئے؟ ادھر ایسی ممی کے رکھا, میں کہاں پہنوں گی, میں کہا چل دے دیں, پھر میں پہن لیتی ہوں ریکارڈنگز میں اپنا کبھی ادھر. یہ دیکھو نا, یہ سب یہ ممی نے مطلب ڈیڈی جاپان سے لا کر, یہ دیکھو یہ ہر کلر کے دیے بھی. کسی کو پینڈنٹ نا لمبے لمبے پینڈنٹس کے نیچے کر دیا, اس کو بنا لیا, بیچ میں چیزیں ڈالے. بہت ہم نے جیولری بھی بیٹھ کے بہت کی ہیں چیزیں, ایکسپیریمنٹیشن بھی کی ہے جیولری میں بھی, بڑے بڑے مالیں بنا لی اور اس ٹائپ کی نا. یہ اور یہ مطلب ڈیڈی نے یہ بھی مطلب کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بھی کوئی 50 سال پرانی چیزیں ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ کوئی نئے لیٹسٹ ہیں ابھی. صحیح, وہ کہتے ہیں بہت سگڑ ہے. ہاں, اور یہ پورا نمبر یہ بھی ادھر پڑا ہوتا ہے. میں کہتے اچھا, پھر میں کہ نہیں پھر مجھے ابھی جیڈ ہے, اب تو مل جاتا ہے, لیکن میں کوئی بات نہیں, نام بھی نہیں آتے. یہ جیڈ ہے جس سے نا عقیق ہوتا ہے, ایسے جیڈ ہوتا ہے. بھائی لینے جو ہر چیز اتنی مہنگی ہوتی ہے, پھر کنٹرول امبر خان بس ایسے ہی جاؤں گی, بالکل نہیں لوں گی. سوچو مگر پھر بہت اچھی لگتی ہے کہ لے لیتی ہوں. چلے جی, ہو گیا میرا. سب سے اچھی, آپ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ چیزیں اتنی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. اچھا بھی ویسے آپ کو نا ہم فرید آپا کے بارے میں ایک بات بتائیں. ابھی ہمیں پتہ چلی کہ ہماری ایک بڑی پیاری ہماری کانٹینٹ کی جو فریحہ ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ آج سے کئی سالوں پہلے, آلموسٹ مے بی لائک 10 years back جی, فریدہ آپا نے بڑا خوبصورت ایک پریزی کا لال جوڑا پہنا ہوا تھا, بڑا زبردست ٹیل کلر کا تھا, بیوٹیفل ڈریس, اور اچھا مہنگا ڈریس تھا. تو انہوں نے تعریف کر دی کہ آپ نے بہت اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا 3 دنوں بعد فریدہ آپا نے وہ جوڑا ڈرائی کلین کروا کے ان کو بھجوا دیا. وہ کہتی میں نے اس کو 3-4 جگہوں پہ شادیوں پہ اس کو پہنا, اور میں نے اس کو ویسے ہی سنبھال کے رکھا کہ مجھے فریدہ آپا نے جوڑا دیا. اور پھر نے کہا ایک بار ایسے ہی مجھے کچھ اور ڈریس پسند آ گیا تھا, دین شی میڈ شیور کہ ان کو وہ آرٹیکل مل جائے جن کو آرٹیکل پسند تھا. تو کہتی میں نے آج بھی ویسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ واقعی کچھ چیزوں سے نا, کچھ چیزوں سے, کچھ لوگوں سے, ہاں کچھ چیزوں سے ہے. مطلب لائک میرا فریہ سے بہت پرانا ایک تعلق تھا, اور اتنا پیار سے بلانا. ہم بہت پہلے شو کرتے تھے سارے, تو وہ اس حساب سے وہ اتنا پیار اس سے بہت زیادہ. سبھی جیسے اب نور ہے, اتنا زیادہ پیار ہے, آپ لوگ ہیں یہ اتنا کرتی ہیں. جب ہم میک اپ روم میں ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں نا آپ کو, کہ آپ بڑے ہیں تو آپ کو کیا رسپیکٹ مل رہی ہے. جو بنی ہے, سب لوگ ہیں وہاں, ARY پہ ہم جاتے ہیں, دوسرے چینل کا نام ہے, سلمان ہے, سب لوگ, تو وہاں آپ کا جانے کا دل چاہتا ہے. جہاں بھی فریہ تھی تو فریہ سے میری اتنی بانڈنگ, اتنا پیار. اور آج فریہ کی سالگرہ بھی ہے جناب. ہاں بھائی, ہاں بھائی, وہ ضروری ہے. فریہ وہی جوڑا پہننا, میری طرف سے گفٹ. ہیپی برتھ آج فریدہ آپا, اب آپ بھی آج, اب ہر برتھ ڈے میں فریہ آپ نے وہ جوڑا پہنا ہے فریدہ آپا کی طرف سے, میری طرف سے فور ایور گفٹ. دیکھیں بھائی, میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس تو اتنی چیزیں بھی نہیں اور اتنی یادیں بھی نہیں ہیں. تو وہ ساری چیزیں میری, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہیں, شادی بھی اور سب چیز بھی. ہاں وہ تو آپ نے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, وہی ہو گئی. تو یہ جو ہیں سب چیزیں اس وقت سے دیکھ لیجیے, میں نے کہا اتنا خوبصورت رنگ ہے. میں شرارہ تو لائی نہیں, اتنا بھاری تھا. میں نے کہا یا تو میں چلی جاؤں, یہ شرارہ چلا جائے, اس لیے میں دوپٹہ لے آئی. تو یہ پورا اس کے بھی ایسے بارڈر ہے یہ, لیکن یہ میرا ولیمے کا تھا, بارات کا میرا ریڈ تھا, اور اس پہ وہ تھوڑا چھاپا. فریدہ آپا تھوڑا سا وہ دوپٹہ تو دکھائیں تھا, خوبصورت دوپٹہ, آپ نے اس کو چھپا کر. ہاں ایسے. اچھا, مجھے بتائیں ابھی آپ کے بچوں میں سے کس کو جائے گا یہ؟ کسی کو نہیں جائے گا, نکال کے دو, بتایا, نکاح پہ بھی بتایا. یہ دیکھیں, یہ میرا بارات کی تصویر جو آ گئی, یہ میں ہوں. اور وہ جو فریدہ آپا آپ نے وہ پورے سیٹ, یہ سارا جو میں اس لیے بتا رہی تھی, نیچے تک یہ پلین شرٹ تھی. تو پھر یہ میں بہت زیادہ اس پہ پریشان ہو رہی تھی کہ یار یہ چھاپا, یہ چھاپا, یہ کرن. تو بڑی مشکل سے سارا کچھ سیٹ ہوا. تو میں اس جوڑے سے زیادہ اپنے اس جوڑے میں اچھی لگی جس میں میں رو رہی تھی بہت, کہ اللہ یہ کیا, یہ کیا. اور فریدہ آپا آپ کا میک اپ کس نے کیا تھا؟ میرا میک اپ کیا تھا طارق امین نے. تو
تو میں وہاں اس وقت کام سیکھ رہی تھی اپنا, تو انہوں نے اور شاہین تھی وہاں, تو اس بہت پرانی بات ہے یہ, تو انہوں نے میرا میک اپ ہم سب نے مل کر کیا تھا بہت. تو میں اتنا روئی تھی کہ میرا یہ کپڑے کیسے ہیں بلا بلا اور ساری چیزیں. میری امی نے کہا تم دیکھنا اللہ ان کی مغفرت کرے کہ اسی میں پیاری لگو گی. یہ میرے ولیمے کی میں ابھی ہے نہیں میرے پاس تصویر, تو میں یہ جوڑا بہت پیارا تھا لیکن میں لگی اس میں اچھی. تو میرے میاں بھی کہتے ہیں کہاں ہیں بھائی ابھی یہ ڈھونڈو تصویروں میں, میرے بچے بھی کہتے ہیں یہ کوئی اور ہے اماں. مجھے بتائیں فرید آپا, آپ نے ولیمے کا یہ جوڑا کہاں سے بنوایا تھا؟ یہ ولیمے میں تو سسرال والے لائے تھے نا, تو یہ نہیں پتا, خریدا تھا انہوں نے. یہ خریدا تھا. اور جو آپ نے بنوایا تھا وہ میں نے یہ تھا نا, یہ والا تھا. ہاں جی, بنوایا کہاں سے تھا؟ یہ انڈیا کا تھا. اچھا, انڈیا کا تھا. انڈیا سے آیا تھا. کیا بہت خوبصورت. تو یہ اتنا لائٹ تھا اس زمانے میں, یہ چیزیں یہ آپ اتنے. آپ کا یہ بھی اتنا پیارا دوپٹہ ہے, یہ تو ہاں آگے. تو یہ ولیمہ تھا میرا, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی میں نے سب کچھ پہنا تھا. ابھی میرے پاس تصویر نہیں ہے, ہو سکتا ہے نیکسٹ میں دکھا دوں, لیکن بہت کچھ پہنا ہوا تھا. یہ بھی پلین شرٹ تھی. بس آپ نا پلین سوٹ بنوا لیں اس کے ساتھ نا. اب وہ آپ نے کہا نا شو کریں گے, میں نے کہا یشمیرا کو, تو لیکن خیر اس کا نکاح تھا ابھی, تو نکاح پہ وائٹ پہنتے ہیں, تو میں نے کہا اس پہ ہاں دیکھیں گے. تو بچے کہاں, ایک میری بیٹی ہے, شاید کوئی اچھی نیک بہو آ جائے تو اسے دے دوں. اور وہ باقی اتنی ہی محبت سے اگر لگا کے رکھے. بالکل بالکل, یہ نہ پتہ چلے کسی کو گفٹ کر دے آگے. میں کر دیتی ہوں ویسے بہت زیادہ, وہ بھی کر دے گی, دو بہو بھی, اور میں بھی خود بھی کر دیتی ہوں کہ چلو کوئی پہننا چاہے. شادی بھی آگے جوڑو گی نا ذرا, لیکن اپنی بات. ہاں بس ساڑی کا یہ ہے کہ یہ میری ایک بہت ساری ساڑیاں. اچھا دکھاؤں, یہ آپ کی بری کی ہے جی, ایسی تھی ابھی انہوں نے لڑکیوں نے کھولی ہیں, پینے تک لگی ہوئی. اور یہ ساڑیاں مہنگی بھی بہت زیادہ. جی, اور میں نے آتے ساتھ میں نے کہا اتنی خوبصورت ساڑی, بہت ہی پیاری ساڑی ہے. یہ بھی سب تو میں کیا دکھاؤں بس, کیونکہ میں ساڑی جو تھی, ساڑیاں میرے پاس بہت ساری. ابھی بھی یہ میں 2 اٹھا کے لائی ہوں صرف, میں پہنتی نہیں. میری امی مجھے کہتی تھی ساڑی پہنو. ہم آپ کی تعریف کریں تاکہ وہ آپ ہمیں دے دیں. نہیں, ہاں لے لیں, یہی ہو سکتا ہے, تعریف کے بغیر لے لیں, تم کی ساڑی تمہیں دے دوں. تو میں نے پہنی, تو جب میں نے یہاں سے, میری امی نے کہا پہنو پہنو, اور میرے سسرال میں بھی سب کہتے تھے, تو میں نے یہاں سے نیو کرنا شروع کیا, ادھر سے پلو ٹھیک کرتے کرتے وہ یہاں سے وہ یہاں سے. ہاں اب تو پہلے کی بات بتا رہی ہوں نا, جب ہم پنے یوں کر کے پنے لگا کے اور پہنتے تھے, تو وہ یہاں سے ایسے کرتی جاؤں اور پیچھے سے کھولتی. تو میں نے کہا بس میں اسی لیے ساڑی نہیں پہنتی. میں نے آج تک ساڑی نہیں پہنی. ہاں میں نہیں پہنی, کبھی بھی نہیں پہنی, ایک دفعہ بھی نہیں. حالانکہ بہت خوبصورت ساڑیاں لی, دبئی سے بھی لی, گفٹ کر دی, میں نے کبھی بھی نہیں پہنی. جی جی, میرے پاس بھی ایسی تو درجن ہوں گی ساری. یہ میں لائی ہوں صرف دکھانے کے, اسی طرح پیک پڑی ہیں. کیا بات ہے فرید آپا, بڑی زبردست ساڑی. اور اس کے بعد میں بلو بھی میں لے لینا آج. میں لے لوں گی, آپ کو پتہ ہے, آپ کو تو پتہ ہے, میں تو ویسے بلاؤز اندر ہے. اوہ اچھا ٹھیک ہے, پیک نکالی ہے نا, اندر ہے بلاؤز. اب نکالی ہے, اس کا مطلب کی چیزیں سچ میں. تو آپ کی بری میں کتنی ساڑی ایسی ہوں گے, اور کتنے کپڑے ایسے جو یوٹیلائز نہیں ہوئے؟ ساڑیاں تھیں, امی نے بھی 12-13 ساڑیاں دی تھی, تو وہ بھی میری امی بہت پہنتی تھی نا, تو بڑا شوق تھا انہیں. تو انہوں نے کہا پہنو, اچھی لگو گی, پتلی دبلی بھی تھی اس وقت, یہ تھوڑی تھا حال. تو وہ جب ایک دفعہ ایسے ہوا تو میں نے کہا بس. اور یہ ساڑی اگر ہوتی ہے نا, میں نے ایسی, میری بھی 3 ساڑی میں صرف 3 میں نے گھاگرے بنائے تھے اپنا بیٹی کا, 2 کو بس یوٹیلائز کیا, باقی سب ایسے ہی ہیں. اور جیسے یہ پنک جوڑا ہے, تو یہ آپ کہہ رہی تھی نا پنک جوڑا, تو میری بہن کی بھی شادی کو 27-28 سال ہوئے ہوں گے ماشاءاللہ, بچے بڑے ہیں, تو اس نے بھی پنک پہنا تھا. بہت اچھا انڈیویجول لگا تھا, اس نے بھی بالکل ایسا ہی بیبی پنک پہنا تھا, اور بہت پیارا میک اپ ہوا تھا, اچھی لگی تھی. یاد رہ جاتی ہے لڑکیاں, واقعی دلہنیں ڈال لگتی ہیں پنک میں, یہ تو بات ہے. مطلب ریڈ کی تو بات اپنی ہے ہی, لیکن پنک میں بھی ولیمے پہ یا پھر منگنی کے ایونٹس پہ لوگ پہن لیتے پنک, بہت چل رہا ہے پنک. اس نے بھی جیسے انہوں نے پہنا اپنی فریدہ بلو ساڑی تو دکھائیں پیچھے سے. اب کیا دکھاؤں, جب میں یہ فرید آپا اگر ہوتی نا, جہیز کی فرید آپا نے کہا یہ امی نے مجھے شاپنگ کر دیکھیں گے, ابھی انہوں نے کھولی ہے ساری, اسی طرح پیک کر کے دینا. یہ دیکھیں ساری, اس کو اپنے بیٹی کو بھی اس کا, یہ ان کے جہیز میں رکھے ہیں فرید آپا. یہ ساڑیاں نہیں ملتی, یہ ساڑیاں نہیں ملتی, بالکل ایسا ہی. یہ ساڑیاں ملتی نہیں, اس کے لیے رکھی ہوئی تھی, اسی لیے ابھی تک کسی کو گفٹ بھی نہیں دیا. بہت اچھی قیمتی ساڑیاں ایسی بہت ساری ہیں, یلو ہے, گرین ہے. تو شبیر بھائی نے آپ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ہاں صحیح
صحیح میں بنا ان کا نام ہے فرید, ان کی وجہ سے نا شبیر بھائی کو میں اتنی بار فرید کہہ چکی ہوں, فرید آبا کی وجہ سے شو میں ہی نا کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, میں نے کہا سوری میں فرید آبا کی وجہ سے. تو انہوں نے کبھی آپ سے نہیں کہا کہ بھائی فریدہ پہنو ذرا ساڑیاں پہنو؟ میرے لیے میں نے تو بتایا تو انہیں نہیں پتا, سمجھ آتی ہے بس میں تیار نہیں بھی ہوں تو کہتے ہیں آ جائے ٹھیک ہے اچھی لگ رہی ہے, وہ اتنا نہیں, ایسے کو فرمائشی میاں نہیں ہے نا, بس لیکن اچھے لگ رہے ہو پوچھو, ہاں آپ تو ہمیشہ اچھی لگتی ہیں. لیکن دیکھیں فریدہ صاحب, بات یہ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے اپنے ولیمے کی چیزیں سنبھال کے رکھی, جی بس یہ دیکھیں, اور میں بتا رہی ہوں نا آپ کو کہ بس یہ تو میں یہاں لے آئی, ورنہ میں ان چیزوں سے ایسے کیری کرنے والی چیزوں سے اس شو سے گھبراتی ہوں فرینکلی. ٹھیک بات, مجھے اتنا شوق نہیں ہے. وہی ابھی امبر والی بات کے اوپر سے نکالنا, یہ کرنا, لے کر آنا, تو میں نے پھر بھی نا, میں نے کہا چلے, مجھے نور نے کہا, مدیحہ نے, بنی نے, ان سب نے کہ چلو چلتے ہیں, تو میں کچھ لے کر آئی ہوں. ایسی ہی کم از کم 12 ساڑیاں اور گھر آ جائیں گے دیکھنے کے لیے. ہاں بہت شوق ہے, ہم سب قریب قریب رہتے ہیں, آ جائیے. مجھے بہت شوق. اچھا آپ جیولری میں کچھ کیا کہتے ہیں فریدہ جی, کچھ لے کر آئیں؟ جیولری میں تو میں صرف بہت ساری جیولری ہے, اور وہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب میں نے پہنی ہوئی ہے, لیکن یہ سب یہاں نہیں ہے. کچھ خاص چیزیں میں لائی ہوں کیونکہ حضرات یہ لاکر میں چیزیں پائی جاتی ہیں. ہاں نہیں, مطلب یہ سب میری امی کی چیزیں ہیں جو میں ایک یادگار طور پہ, یہ بندے ہیں جو وہ ہمیشہ میرے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. دیکھو اب یہ بالکل لیٹسٹ لگ رہا ہے ماشاءاللہ, تو میں چیزیں واپس آ رہی ہیں نا, بالکل وہی لگ رہے تھے. اسی کا پورا وہ بھی ہے, مالا بھی پوری اس طرح کی چیزیں ہیں, تو میں پہنتی ہوں بہت زیادہ. ہر جگہ یہ میں اپنے بندے اتنے کمفرٹیبل ہے یہ, کیونکہ بہت زیادہ اب جو ہم لوگ لیتے ہیں تو وہ ٹاپس والے ہوتے ہیں, پیچھے اسکرو ٹاپس, تو یہ پورے ایسے ڈالے اور ایسے کانٹے کی طرح سے پیچھے اس کا لاک بھی ہے, تو بہت ایزی ہوتے ہیں, تو جلدی سے, اور گولڈن ہے تو آپ بہت آرام سے. اتنا خوبصورت ہے یہ جھمکے ان کے تھے, یہ میں نے رکھے ہیں سنبھال کے. یہ اس زمانے کے ہیں, میرے خیال سے کوئی 40 سال پرانے تو ہوں گے, تو یہ ابھی بھی اتنے ان ہیں کہ ڈبل جھمکا, ٹرپل جھمکا, اس طرح. بہت پیارے, مطلب آج کل ایسے ملتے نہیں جو کچھ ایسی چیزیں, بہت ساری چیزیں تو اتنی ساری کہ پورا شو ہی رہ جائے گا. میں کچھ خاص چیزیں لائی تھی جو میری مدر کی میرے پاس ہیں. ویسے تو سب کچھ انہوں نے مجھے دیا ہی تھا, لیکن جو میری امی کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہوں نے پہنی ہوئی نا, اور وہ پھر آپ کو دینا, یہ خاص کر یہ والا, یہ ان کے وہ کہتے ہیں ان کے جسم سے مس ہوئی بھی چیز ہے, اس کی بات مہک اور ہوتی ہے. جیسے یہ ہے, یہ شادی کے شو پہ خیر بات تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ میری گولڈ کی چین ہے. تو میری امی کا جب انتقال ہوا, جب وہ کوما میں گئیں, تو اس سے 1 ہفتے پہلے وہ میرے پاس آئی تھی میرے گھر پہ, تو انہوں نے مجھے یہ اور اس کے ساتھ ٹاپس تھے وہ دیے. میں نے کہا کیوں دے رہی ہیں, بس تم رکھ لو. میں نے کہا کیوں دے رہی, بس میں کہہ رہی ہوں نا تم یہ رکھ لو. نہ کوئی سالگرہ تھی نہ کچھ تھا, کہ نہیں بس یہ میری چیزیں تم رکھ لو. چھوٹے چھوٹے سے 2 ٹاپس اور یہ, تو یہ میں بس میں اور یشمیرہ اکثر پہن رہے ہوتے ہیں یہ. تو وہ میں نے کہا پتہ نہیں کیسے, اور ایک میرے خیال سے 4 یا 5 دن بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی, اٹیک آ گیا. تو یہ میرے لیے بہت یادگار ہے یہ چیز. خاص بات کی چیزیں یادگار رہ جاتی. میری بھی امی کی جب ڈیتھ سے پہلے, میں جب لاہور جب میں نے چکر لگایا تھا, تو امی مجھے بیٹھی ہوئی, اور امی نے مجھے نا ایک دم پیار کرتے ہوئے اپنے کانوں سے بالوں سے کہتی یہ تم لے لو. میں نے کہا میں کیوں لوں, تو میں کہتی لے لینا, تجھے پیاری لگی, تجھے اچھی لگتی تو لے لے. تو میں نے کہا, امی کہتی پھر ساتھ رنگ پہنی ہوئی, کہتی تم یہ بھی لے لو. میں نے کہا نہیں, میری بڑی بہن مجھے مار دے گی کہ تم اچھا ڈاکو گئی ہوئی تھی کہ تم سے سب چیزیں لے آئی, کیونکہ امی پیار بھی بڑا کرتی تھی. لیکن خیر بڑی تھی تو سب کو یہی تھا, میرے بھائیوں کو بھی اور چھوٹی بہنوں کو بھی. امی باجی سے بہت کرتی, مجھے سب باجی کہتے ہیں, تو وہ باجی کو ہی دیں گی, باجی کو. یہ میری امی کی چوڑیاں تھیں, یہ تو میں اکثر پہنتی ہوں. اور یہ بھی پھر آپ کے اس میں ان کی نا کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اب یہ دیکھیں ابھی بھی ایسے ہیں, اور میں پہنتی ہوں ایسے ہی, فیشنیبل ہیں یہ ابھی بھی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہن سکتے. اور بکسا کتنا, یہ جس کے اندر یہ ہے باکس کتنا پیارا ہے. یہ جو ہے یہ بھی ایک ذرا مزاحیہ بات ہے کہ بہت ساری مالائیں تھیں, اور میں سمجھی کہ ایسی کوئی امی کے انتقال کے بعد مجھے یہ ملی, یہ سچے, تو تھوڑے رکھے ہوئے ہوں گے, تو بہت ساری تھی. میں نے ایک ایک کر کے پہننا شروع کی کہ چلو ایک اوپر اور ایک نیچے, تو میں نے کافی ساری الگ الگ کری, اور مجھے لگا کہ یہ گندے ہو رہے ہیں اپنی بیوقوفی نا. تو امی تو ہمیشہ پہنتی تھی, میں نے کہا گندے ہو رہے ہیں, میں نے اس کو وہ اس میں ڈالا,
प्याले में, एक बोल में, और वो छोड़ दिया। उसके बाद फिर देखा तो फिर मुझे बताया मेरी बहन ने कि ये असली पर्ल है, तुम क्या कर रही हो इनके साथ? धो के हर चीज धो के। ये बेकिंग सोडा तो नहीं डाल के बैठी हुई थी? नहीं, सर्फ डाल दिया था। तो ये वाली तो फिर भी बहुत बेहतर है। जो और ज्यादा बहुत रगड़ी थी वो तो बेचारी काफी, लेकिन खैर वो असली थी तो इतना फर्क इतना नहीं पड़ा। ये मेरी अम्मी अक्सर पहनती थी, साड़ी पे बहुत सारी थी, तो मैंने इनको एक एक करके रखा था कि मैं कभी, इतना नहीं ज्यादा पहना जाता ना हम लोगों से। फरीदा जी, आपने अपनी अम्मी की साड़ियाँ ली? अपनी अम्मी की? जी जी जी, हाँ, रखी। वो नहीं लाई मैं, वो नहीं लाई, बस यही। अब आपने बहन नहीं है। वो मैं पहन कर आ जाऊंगी। फिर तुम सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाओगे। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा आपका, ऐसी की तैसी जिसने आपका मजाक उड़ाया। मैं खुद बहुत हूँ। ये ना फरीदा बोली और मेरी बात बिल्कुल एक जैसी। हम किसी अगले को मौका ही नहीं देते हमारा मजाक उड़ाए, हम खुद ही अपना इतना मजाक उड़ा लेते हैं। खुद ही बोल दो सारे। बस इतना ही था मेरे पास। आज अंबर जैसा कुछ नहीं है। नहीं, ये भी बहुत था, बहुत था। अच्छा, और लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, शुक्र है वो टाइम नहीं रहा जिसमें वो बरियां दिखानी होती थी, वरना आप उसमें फेल हो गई थी, क्योंकि आप अपनी चीज भी सही नहीं कहती। हाँ, मुझसे नहीं दिखाई जाती है। हम सामने बोल रहे हैं ना। हम ये आपने अभी बात कही थी कि लाहौर में ऐसा होता है। जी, पंजाबियों में, हम भी पंजाबी, मेरे अम्बू कश्मीरी, तो हमारे यहाँ होता था ना हमारे दादके में, तो हम लोग चिढ़ते थे, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यूं कि ये क्या कर रहे हैं दिखाए। और मैं तो वो आंटी बनना चाहती थी ना, कि मैंने वो आंटी बनना है अपनी चीजें। नहीं, मैं तो नहीं, वो अपनी में लेकर हमें बुलाया ना कि मैं वो आंटी बनूं, क्योंकि हर सूट के साथ जो रुमाल भी, सब कुछ, सब चीजें, सब स्टिच इतना वो जबरदस्त लगता था। और वो तभी कहते हैं कि उस जमाने में क्या कहते हैं ना, सलीका ही और था। अब तो चलो ले लिया, अच्छा इसको कर लिए, पर फलाने से ऑर्डर कर दी, फलाने से ऑर्डर कर ली, वो चीज नहीं है। मेरी अम्मी दामादों को ना रुमाल में और पिरच में रख के ईदी देती थी। जैसे रुमाल रखा, एक सॉरी पिरच, प्लेट, ये सारा कितने मजे की चीज है। प्लेट लिए कोई छोटी जो हमारे पास, हाँ सॉस टाइप की, उस तरह की, और फिर उस पे रुमाल रखा, फिर ईदी देती थी। ये बेटा आपकी ईदी रुमाल, अब वो रुमाल से डाल कर हाँ देते हैं। जरा फैशन चेंज हो गया, पर पुराने ट्रेंड बहुत अच्छे थे। आज है जरा आप भी जरा दिखाइए क्या। मैं सिर्फ 2 चीजें लेकर आई हूँ, एक अपनी सास की और एक अपनी अम्मी की। चले आपने बैलेंस रखा ना। हाँ, दोनों की 2 चीजें। ये मेरी अम्मी की शादी का दुपट्टा था, जो कि उन्होंने मुझे दिया, फिर मैंने अपनी माइयों पे इस पिंक गरारे के साथ, इतना शॉकिंग पिंक गरारे के साथ बनाया। ये उनकी अपनी शादी के टाइम का था। खूबसूरत काम बड़ा है, बहुत। और देखा वैसे के वैसे। और ये अम्मी ने बताया था कि अम्मी ने वैसे खोल के दिखाए ज़ारा, और ये अम्मी ने बताया था कि अम्मी ने मेरी वाली हरकतें ना करें, खोलें, मेहनत करें। अम्मी ये तो नहीं बताया कि कहाँ से बनवाया था, बट अम्मी ने मुझे मेरी शादी के टाइम पे दिया, और मैंने इसके साथ ये प्यारा लग रहा है, सारा बहुत प्यारा है। हाँ, तो तब बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ऐसे करके, अभी भी प्यारा लग रहा है। ये व्हाइट पे भी अच्छा लगेगा, पिंक पे भी। लेंथ थोड़ी छोटी होती थी। ये ट्रेंडी इतना है तो अभी भी चल सकता है बड़े आराम से। करवा लो इसके अंदर दोबारा तुम्हें। अब मैंने सोचा कि ये अपनी बेटी को दूंगी ना, ये ऐसे ही रखूंगी। हाँ बिल्कुल। और बच्चों के कभी शोज वगैरह भी होते हैं तो ये मैंने बड़े संभाल के रखा है। मैं ये अम्मी से ही निकलवाया कि अम्मी, क्योंकि सारी चीजें अभी भी अम्मी संभाल रही होती हैं। एंड आई एम लकी कि अम्मी मेरे साथ होती हैं माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह अम्मी को लंबी जिंदगी दीजिए। और ये मेरी सास का ड्रेस था। उनकी डेथ से पहले उन्होंने किसी शादी में बनवाया था, और पुराना ये इंडिया का था। तो देखिए, फिर मैंने उनसे ले लिया था, मेरी नंद ने मुझे दिया। तो ये उनका देखिए, और आजकल भी कामदानी कितनी इन है, और बिल्कुल काला नहीं हुआ। ये कम से कम 10 साल से तो मेरे पास है। और अभी मैंने लेटेस्ट किसी शो में पहना, शो में नहीं, किसी फंक्शन में पहना। तो देखिए ना काला हुआ, इसको बस ये है कि थोड़ा संभालना पड़ता है कि इसको पैक करके रखना पड़ता है। तो देखिए ये बहुत संभाल के रखना पड़ता है। और अब जब मेरी बेटी के बाद मुझे ये आ गया ना, वो थोड़ी माशाल्लाह हैवी, बड़ी प्यारी सी डॉल की तरह, तो उनकी एक पिक्चर मैंने देखी, वो बिल्कुल इसी कलर का उनका फेस भी लगा। तो ये मैंने उनका संभाल के रखा। और ये मैंने से पुराना होगा जोड़ा, ये होगा तो काफी पुराना, पर मुझे अभी 10-12 इयर्स पहले, अभी मैंने 2 साल 12 इयर्स भी बहुत है। इस जो इसका काम है उस हिसाब से इनको। हाँ, देखिए हल्का सा, क्योंकि डिफेंस में थोड़ा काला हो जाता है, पर देखिए
अभी तक वैसा ही है। और ये मैंने पहना तो बहुत अच्छा लग रहा था, लग नहीं रहा था कि ये इतना पुराना है। और आजकल दोबारा कामदानी अभी भी नहीं लग रहा, लॉन्ग और लूज। हाँ, जिस वक्त मैंने लिया था तो वो तब बहुत लंबा लंबा लग रहा था, पर अब जब पहना तो फैशन है ना। अच्छा मरियम, अब तो हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं कि आप शॉर्ट शर्ट के साथ शलवार पहन लें, लॉन्ग शर्ट के साथ वो ठीक है, बहुत आसानी हो गई, बहुत आसानी हो गई है। कोई टेंशन नहीं है। एक एक चीजें लाई, अम्मी की भी और अपनी सास की भी। और बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी सास की चीजें भी वैसे संभाल के रखी है। देखिए ये मेमोरीज है ना, और ये हमेशा ऐसे ही रखूंगी। और मुझे भी फेवरेट कलर भी है। आप इसकी अच्छी बहू खुद भी तो है ना, आप अच्छी बहू खुद भी। मैं दिखाती हूँ कि ये जब मेरे हस्बैंड पैदा हुए थे, क्योंकि 6 बहनों के बाद भाई हुए थे, तो उनको ये पूरा चांदी का सेट मिला था। उसमें इनको जैसे वो शहद खिलाते हैं पूरा, ये मैंने अभी उसको वो कराया है, पॉलिश कराया है, इसलिए इसमें तो उनको चांदी का सेट मिला था। फिर मेरी सास ने मेरी बेटी को दिया। अब मैं इसी तरह इसको जो है ना चलाऊंगी, नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। लेगेसी। तो ये मेरे हस्बैंड को मिला था, एक गोल्ड की स्पून मिली थी और ये पूरा चांदी का सेट। तो उसमें ये होता है कि जब भी वो पानी पिए, फर्स्ट पानी इसमें पिया, इसमें कुछ खाया, और जब घुट्टी थी, इसको तो यार मेरे तो पानदान में मिला, तब नहीं खाया पान। तो ये पहला पान जो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को दूं, मैंने अपनी बेटी को दिया, उन्होंने बेटी को दिया, तो इस तरह ये कंटिन्यू रखूंगी। कितनी क्यूट चीज है ये। और ये मेरी नानी का ताज था, नानी का ताज था उनकी शादी का। उन्होंने अपनी बेटी को तो अम्मी को दिया, अम्मी ने मुझे दिया। और मैंने अपनी बेटी की सालगिरह में उसे पहनाया था। देखो जरा साले में ताज, यानी कि बेटी की परनानी होगी ना। हाँ, परनानी। अच्छा, नानी ने अम्मी को दिया, तो अम्मी ने उसकी फर्स्ट बर्थडे पे उसको पहनाया था। अच्छा, उस टाइम पे देखे ना, वो गोल्ड की पेन्स भी होती थी अम्मी की शादी में ना, कि वो यहाँ पे गोल्ड की पेन्स लगती थी। जी जी बिल्कुल। तो ये था, मैंने कहा ये ऐसी चीजें है ना, थोड़ी डिफरेंट है ना, और ये हमेशा यादगार ये हमेशा यादगार रहती है। अच्छा मुझे बताएं कि कैसे आप इकलौती बहन है, आपकी और भी बहन है? नहीं, और भी बहन है। तो वो लड़ी नहीं इस पे कि ये नानी का ताज इसको क्यों? इसलिए क्योंकि जो मेरी बेटी है वो फर्स्ट बॉर्न थी। अच्छा, सब खानदान की पहली बच्ची। तो वो नानी के साथ अभी तक सबसे ज्यादा अटैच है, मतलब वो उसकी बात ही अलग है। उसके बाद सारे बच्चे, वो पहली खानदान, इसलिए लड़ाई का मौका नहीं। बट यू नेवर अच्छे, क्योंकि 6 बहनों के बाद हुए थे, तो वो बड़े लाडले थे। उनकी तो बहुत सारी चीजें। एक चीज मैं अपनी अम्मी की लाना भूल गई, टिकोजी। वो इतनी खूबसूरत थी, बिल्कुल कढ़ाई की बनी हुई, वो उनको मिली थी शादी में। हाँ, ये हमारी अम्मी की जहेज कितनी अच्छी होती थी। ये लड़ाई मुसलसल पीछे हो रही है कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक। हम अपनी लड़ाइयों की बात करें, अपनी लड़ाइयों की बात करें। आप जीत गए, मैं छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ। ठीक है। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, पहले जो बरी और जहेज के कपड़े बनाए जाते थे वो तो बनाए जाते थे, लेकिन उसके साथ जो जूतियाँ थी, जो हील्स थी, उनकी भी अपनी गेम होती थी। पहले यूजुअली ज़्यादातर होता था कि जी गोल्ड और सिल्वर कलर में, या फिर आपको रेड कोई से मिल जाए, कोट शूज़ मिल जाए तो वो कोट शूज़ मिल जाए, वो ज़्यादा शौक से पहने जाते थे। लेकिन अब तो हर कलर के जूते जो है ना वो आपको मिल जाते हैं। हर कलर के, हर डिजाइन के आप जाते हैं तो आपका दिल चाहता है ये ले लो, ये ले लो, इस तरह बहुत वैरायटी होती है। तो और अब ज्यादातर खवातीन नहीं करती, मैं खुद ये करती हूँ कि मुझे अच्छी कोई हील मिल जाए, फिर मैं वैसी हील उठा के लेके जाती हूँ मार्केट, वैसी रॉ सिल्क डाई कराती हूँ उस कलर का सूट बनवा कि मुझे ऐसी रॉ सिल्क जो है वो डाई कर दें, और फिर मैं उसको संभाल लेती हूँ। वही फैशन है, मैं बनाती वो भी नहीं, मैं संभाल के रखती रहती हूँ। मेरी जब शादी हुई थी, मैं वही कह रही हूँ ना, देखो वो फैशन कितना रिपीट हो रहा है अब जाकर, कि हर कलर की, ग्रीन कलर है तो ग्रीन जूती, ग्रीन बैग, पिंक है तो पिंक, येलो, मस्टर्ड, हर कलर था। वैसे अंबर ये बात है ना इसलिए कि क्या करेंगे अभी, मतलब चेंज तो वही चीजें रिपीट होंगी ना, और ये तो नहीं कि गायब हो जाएगा। छोटी कमीज है तो लंबी है, ये करेंगे, मीडियम है, वही रिपीटेशन है। अब ये चाहे फैशन में चेंज, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, आप कह नहीं सकते कि आउटडेटेड है। तभी लोग बरी के कपड़े बनाते हैं और जेल के कपड़े बनाते हुए कह रहे थे थोड़े कम से कम बनाएं, फैशन आउट हो जाएगा। लेकिन अब आप एंजॉय कर सकते हैं। आ जाए मरियम,
اب آپ بھی ذرا چیزیں دیکھنے کے بعد مجھے اور میرے پاس اتنا سامان ہے نہیں, چلو کیونکہ میں نے بتایا کہ میں نے بنوائے ہی میں نے تو وہ بنوائے ہی نہیں تھے, اور اسپیشلی میں نے اپنے سسرال والوں سے بھی کہا تھا کہ بھائی میرے لیے کچھ زیادہ نہیں آپ نے کرنا. تو یہ ایکچولی میری مدر ان لا کا ڈریس تھا جو انہوں نے بڑے پیار سے مجھے دیا کہ یہ میرا ڈریس ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ لیں اور پہن کے دکھائیں اور دلہن کی طرح تیار ہو کر مجھے دکھانا ہے, کیونکہ میں بہت ان کو لگتا ہے کہ سمپل کپڑے پہنتی ہوں, تو پھر یہ ان کا ڈریس تھا جو انہوں نے مجھے دیا. اچھا بات ایسے ڈیپ مرون ریڈ ان کی بات ہی اور ہے, جب یہ زبردست تیار ہو جاتے ہیں تو آپ دلہن لگتے ہو پھر. اچھا یہ ڈریس ایسے تھا, آپ نے آلٹر بھی کیا اس کو؟ نہیں, یہ ایز اٹ از تھا. ایز اٹ از تھا. اور اس کا دوپٹہ کیسا ہے؟ اس کا دوپٹہ پلین ہے. اچھا پلین, اس میں مکیش کا کام ہے کیونکہ قمیص فل بھری ہے نا آگے سے بھی, اور اس لیے تو اس طرح سے یہ ان کا ڈریس تھا. اور اس میری نا موسٹلی چیزیں لاہور میں ہیں کیونکہ میں لاہور سے ہوں, تو یہاں پہ جب مجھے ہوا انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت لمیٹڈ چیزیں ہیں یہاں پر. یہ بہت پرانی میری اماں کی چادر نہیں ہے لیکن یہ اماں کی تھی, تو میں نے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک آپ سینٹیمنٹس کے طور پر آپ کہوگے کہ مجھے لے کر جانی ہے, تو یہ اماں کی تھی تو میں اپنے یہ کچھ سال پرانی کسی برانڈ کی ہے. ہاں بہت پرانی نہیں ہے. اچھا یہ بہت وہ نہیں ہے یہ پرانی, لیکن یہ ان کی تھی کیونکہ انہوں نے یوز کی ہوئی تھی, تو مجھے تھا کہ میں یہ شادی پہ کہ میں شادی کے بعد فوراً پلین کپڑوں کے ساتھ سو آئی. مجھے لگتا ہے ویسے سردیوں میں نا یہ ویلویٹ کی شالز کا یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ ڈفرنٹ ویلویٹ کی شال سے لیں, پھر پلین آپ ویلویٹ کی ڈریسز بنا لیں, کیونکہ شال جو ہے نا اس کی گیم ہوتی ہے زیادہ. بالکل وہی اچھی لگتی ہے. اور سردی میں آپ کو کچھ بھی نہیں نا, ایک شال پہن لیا آپ نے, کیونکہ شادی میں جب رات میں جاتے ہیں کپڑوں میں ٹھنڈ تو لگتی ہے تھوڑی. سردیوں میں تو ویسے بھی ہم اتنے وہ دوسرے جوڑے پہن ہی نہیں سکتے, اسپیشلی لاہور میں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے, یہاں پہ تو آپ پھر پہن لیتے ہو, تو اس لیے بہت اس طرح کے کپڑے سردیوں میں بناتی ہی نہیں ہوں. کہاں پہنے جاتے ہیں. اس کے ساتھ کیا بنایا ویلویٹ کا آپ نے؟ ویلویٹ کا میں نے اس کا پلین, مطلب میں نے اس کو بہت سارے کپڑوں کے ساتھ لیا اور وائٹ کے ساتھ بھی لے لیتی ہوں, لیکن اس طرح کا بالکل پلین ویلویٹ بنوایا تھا اور اس کے ساتھ اس کو میں نے لیا. شالوں پہ ہر کلر کی شال بہت, کیونکہ میرے پاس شال تھی, جب میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو میں نے یہی کیا تھا, میں نے ویلویٹ کی شال لے لی تھی, اور ویلویٹ کے کپڑے ڈارک میں پتہ نہیں چلتا تھا, اور شادیاں دنیا جہان زیادہ اسمارٹ بھی لگتے ہیں, دنیا جہان کی شادیاں, تو میں نے شلوار قمیض بھی بنایا, اس کے ساتھ سلیولیس بھی بنایا. میں بات اپنی شادی کے بعد ہر کلر کی میری اور میری نند کے پاس بس پورے لائٹ یلو سے لے کے ڈارک مرون بلیک, ہر کہ مطلب کچھ زیادہ ہی اب کہاں اتنا پہنا جاتا ہے, اسٹائلنگ ہوتی ہی نہیں ہے, رکھی نہیں ہے. شالز ویلویٹ کی شال جو ہے نا اچھی بنے چلتی ہیں. میں تو آدھی چیزیں اس لیے نہیں لیتی ہوں کہ سنبھالیں گا, شوٹ کے کپڑے, یہ کپڑے, ویسٹرن کپڑے, جیکٹس, اس کے بعد آپ کہتے ہو بھائی اتنی جگہ نہیں ہے, پھر جب جو چاہیے تو میں اتنی اچھا جب ضرورت پڑے گی نا لے آئیں گے. اچھا, اور یہ میری اماں کے ایئر رنگس تھے, ٹاپس تھے, جو کہ میں نے یہ بھی شادی کے ٹائم پہ یہ میں نے اتنے ڈراموں میں پہنے, اور یہ میں بہت زیادہ پہنتی ہوں. میں ویسے اپنی بھی اسی طرح کی جویلری پہنتی ہوں, اس سے زیادہ نہیں پہنتی, تو یہ میں نے بہت یوٹیلائز کیے ہیں. اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے لیا آپ نے, کیسے ہیں, تو یہ ان کے ہیں جو کہ میں. اور انہوں نے کہاں سے لیے تھے بتا دیں؟ یہ وہی جانتی ہیں انہوں نے کہاں سے لیے تھے, میں نے ان سے اٹھائے تھے. میں نے کہا پتہ نہیں جائیداد میں کب حصہ ملے, چیزیں اٹھانی شروع کر دو. اور یہ میری مدر ان لا کے تھی, یہ ان کے اپنے ہیں جنہوں نے شادی کے ٹائم پہ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ مجھے یہ بھی دیے تھے. اور دکھائیں, اس کا ڈیزائن بہت اچھا لگ رہا ہے, ڈفرینٹ. ہاں ڈیزائن تو یہ اس ٹائم انہوں نے مجھے دیے تھے. اور ویسے بھی بتانا نہیں چاہیے لیکن سونا ہو آپ سنبھال کے کیمرے کو ٹائم دو, فوکس کرنے. ہاں نہیں, آف کورس بری میں آپ کو بری اور جہیز میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ گولڈ کی مل رہی ہوتی ہیں. گولڈ کی, ہاں, تو گولڈ کی جیسی بھی آپ کو اچھی لگتی ہے, جیسی بھی ہو, کوئی اور ہو تو آپ کو کہ ٹھیک ہے. اور یہ ایک لاکٹ ہے جو میری اماں نے مجھے میری انگیجمنٹ پہ دیا تھا, تھوڑا سا ٹوٹ گیا ان چیزوں کے ساتھ جو میں نے آپ کو کہا کہ میری چیزیں خراب ہوئی تھی, تو یہ بھی اس ٹائم کا نکلا ہوا ہے جو میں ہر وقت پہنی رکھتی تھی, لیکن ابھی یہ بھی نکلا ہوا ہے اور یہ بھی مجھے ٹھیک کروانا تھا, شکر ہے یہ بچ گیا. ابھی سنبھال کے رکھ دو ڈبے. ہاں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. تو اتنی ساری چیزیں نہیں تھی کیونکہ میں نے بتایا کہ ایک تو میں لاہور میں ہوتی ہوں, میرے بہت سارا سامان وہاں پہ بھی ہے, اور شادی پہ بھی مجھے پتا ہے شادی کرتی ہوں کمی چیزیں. پھر کیا کیا, اچھا آپ نے جو آپ کی بارات جو آپ نے سیٹ پہنا تھا وہ کس چیز کا؟ سب آرٹیفیشل پہنا تھا میں نے. ہاں آپ نے سب ڈیزائنر سے لیا تھا. اچھا ہاں کچھ اچھا نہیں کیا تھا. اچھا کیا کہتے ہیں, پہلے بری اور جہیز کی چیزوں میں نا ویلویٹ کا ایک جوڑا ضرور پلچھی. ابھی آپ کو پتا ہے میں ابھی اپنی امی کا ایک پلچھی کا سوٹ لے کے جو امی نے پہنا, میں نے کہا میں اس کو آلٹر کراؤں گی, دیکھوں گی, لیکن میں نے پہننا ضرور ہے کسی شادی پہ, لیکن پلچھی اور اچھی پلچھی آپ کو مل جائے
وہ پٹھان جو اسپیسیفکلی لے کر آتے تھے, بالکل ہمارے پٹھان بھائی. آپ تو اچھے ویلویٹ کے جوڑے, اس دن میں نے کسی کا دیکھا, میں نے ان سے پوچھا تو وہ لاکھ روپے کے صرف پلین ویلویٹ کے جوڑے دے رہے ہیں. کیا ویلویٹ اتنی مہنگی ہو گئی ہے؟ نہیں, آشیانہ میں بھری ہوئی بہت اچھی, بیکاز مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کپڑوں کا فرق, تو میں نے کہا ویلویٹ میں کوئی کوالٹی ہوتی ہے. ڈیزائنر کا بول رہے ہوں گی, ڈیزائنر اسٹیچ تھا, لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ خاص نہیں تھا اس کے اوپر. ہاں نہیں, ویلویٹ اتنی مہنگی میں کوئی کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ اتنے کا یہ اتنے کا ہے؟ ہوتی ہے. پلچھی الگ, پیور پلچھی الگ ہوتی ہے, پیور ویلویٹ علیحدہ ہوتی ہے, ڈفرنٹ ہوتے ہیں, تین اسٹیج ہوتے ہیں اس کے بھی. لیکن اتنی ایسٹ نہیں ہے, آف کورس ڈیزائنر ہمیں پتا ہوتا ہے, نارمل ڈیزائنر ہوتی ہے. جو راسل کا سوٹ ہے جو آپ کو 18-19 ہزار میں مل جاتا ہے, ڈیزائنر آپ کو پلین 50 ہزار میں بیچ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, نام ہوتا ہے. لیکن جو کپڑا مجھے ایسا لگتا ہے کہ امیوں کے کپڑے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اتنا پیور کا کپڑا وہ ایزیلی پہلے لے کر اتنے بڑے بڑے غرارے بنا لیتی تھی, یہ اب تو آپ خریدنے جو اتنے مہنگے ہیں. سستے زمانے تھے نا, ہے نا, سستے زمانے تھے. ابھی تو 15,000 کا کہہ رہی ہے نا اس سلک کا. اب میں کہتی ہوں کہ جی جو جن لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں نا, آپ آرام سے اب وہ جائیں نا جی گولڈ, کیونکہ واقعی بہت مہنگا ہو گیا ہے. اتنے اچھے اگر آپ لاہور میں رہتے تو لبرٹی میں کہتی ہوں اتنی اچھی جیولری. میں لاہور جاتی ہوں, میں کہتی ہائی اللہ میرا ایک چکر لگ جائے. خیر علیحدہ بات ہے کہ کئی مہینوں بعد میرا کوئی ایک چکر لگتا ہے, اس میں میری کوشش ہوتی ہے میں ویسی جیولری, کوئی فنکشن نہیں آ رہا لے آتی ہوں. طارق سینٹر میں زیادہ ساری دکانیں ہیں. جہاں کچوری والا ہے وہ نہیں ہے. اچھا ویسے اچھا ہے, میں بھی ابھی مجھے کسی نے طارق سینٹر کا بتایا کیونکہ چاہیے تھی, پر لبرٹی میں زیادہ اچھی نہیں. وہ آپ لوگ لاہور میں آپ طارق سینٹر میں النکار پہ جائیں. اچھا میں آپ کو نام بتا رہی ہوں, انہوں نے ابھی کھولی ہے اور وہ آپ کو بہت اچھا ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں. میں خود لے کر آئی ہوں, اس کے نام لے کے ڈسکاؤنٹ ہے. میں پہلے جاتی تھی, میں لاہور کی نا گلیوں میں, مطلب شاپنگ کا تو بہت شوق ہے, کافی میں نے وہاں سے لاہور سے لی جیولری. اب یہ کراچی میں تم جاؤ گا طارق سینٹر بھرا ہوا ہے, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, نکالو ایک بعض سے اتنے پیارے سیٹس ہیں کہ لگتا ہے کہ پسند لے لو. کہتے ہیں کہاں پہنیں گے, گولڈ کے. اچھا ویسے یہ پلس پوائنٹ ہو گیا میرے شو کا کہ یہاں پہ کراچی سے بھی ہیں اور لاہور سے لوگ بھی ہیں, تو جو لڑکیاں میں دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے اپنی شادی کی اب تیاریاں جو کر رہی ہیں, تو ان کو کیا مشورہ دیں گی کہ کہاں سے کپڑے لینے ہیں جو اچھی پرائس میں ان کو مل جائے, جیولری کہاں سے خریدیں وہی اچھی پرائس؟ جیولری تو میں نے ابھی آپ کو بتائی طارق سینٹر پہ ساری دکانیں, لیکن ابھی جو میں کل اور لے کر آئی ہوں اور پرسوں بھی, النکار ہے, ان کا پہلے کپڑوں کا تھا, ابھی سائڈ میں انہوں نے جیولری. فریدہ آپا آپ کا گھر نا میرے گھر سے 4 منٹ کی ڈرائیو ہے, نیکسٹ ٹائم ایسے جائیں گے مجھے گاڑی بٹھا کے لے جائے گا آپ کو. میں آپ ابھی اس نے کہا ہے نا کہ میں نام لوں گی خالی آپ کا, آپ میرا نام بھی, ویسے میں آپ کو خود اپنی گاڑی میں لے جاؤں گی, ساتھ چلیں گے شاپنگ, سب دلاؤں گی وہاں سے آپ کو چیزیں ڈسکاؤنٹ پہ, آپ دیکھیے گا, بس اور بہترین چیزیں. ٹھیک ہے, اور کپڑا آپ کہاں سے سجیسٹ کریں گے اگر کپڑا لینا ہو؟ کپڑا یہی ابھی جو ہم نے آشیانہ بات کر رہے ہیں, اور ویسے بھی طارق روڈ پہ بھی ڈیزائنر سوٹ بھی مل رہے ہیں, تیار بھی دیتے ہیں وہ. اگر آپ ڈیزائنرز پہ نہیں جا سکتے, سب لوگ اتنے مہنگے نہیں افورڈ کر سکتے نا, تو آپ طارق روڈ پہ جائیں اور وہاں پر دیکھیں تیار سوٹ آپ کو ریڈی میڈ بہت اچھے ریزنیبل پرائس پہ ملتے ہیں. ابھی میں اور کرن گئے تھے کہ ہمیں فیملی میں شادی ہے, تو کہ گنی چلو چلتے ہیں, تو ہم نے ولاگ بھی بنایا, ڈالا ہے. اتنے پیارے پیارے ہیں, یقین کرو آپ کی چوائس ہونی چاہیے, آپ کے اندر آپ نے نکالنا ہے اس میں سے بالکل ایک سے ایک. اور بعض تو برائڈل اتنے پیارے جو 15 لاکھ کے جو ڈیزائنرز, وہ آپ کو وہاں پہ 2 لاکھ کے بھی تھوڑے سا آپ اس کے سے بھی بہت کم چینج کر لیں. وہ ایک کیٹیگری, ایک سٹائل بتا رہی ہوں کہ وہ اب ہمیں شاید وہ نہیں اچھے لگے 30 والے, ہلکے ہلکے ہر چیز ہے وہاں. جی بالکل ایسا, بس جاؤ گھومو, ایک ایک دکان دیکھو, دماغ ٹائم لگانا پڑتا ہے. ڈیزائنر سے کاپی کر سکتے ہیں, انہوں نے چیزیں سارا اسٹف تو وہاں سے اٹھایا ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہ سلک کے اتنے مہنگے کپڑے ہیں, آپ جائیں وہی سلک مل رہی ہے, آپ صرف آپ کو سلوانا ہے. نہیں مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈیزائنر کو کاپی کریں, وہاں پر ڈیزائنر نہیں ہے, لیکن آپ وہاں پہ آپ کو ہر طرح کے, مطلب میں جاؤں, میں کام والی چلی جائے, ہر آپ کو ہر پرائس کے ہیں, آپ کی چوائس ہے نا, آپ جتنا اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ورائٹی ہے. ڈیزائنر کے پاس مطلب دیکھیں آپ تھوڑا سا جیسے جس کو سینس نہیں ہے وہ تھوڑا سا چیک کر کے اور پھر اس کو ویسے ہی بنوا لے. ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں. پورا دماغ جو ہے نا یہ آپ کو لگانا چاہیے, دماغ اور ٹائم, مطلب لائک اگر وہ آپ انہیں کام کرنے دیتے ہیں تو انہیں فری ٹائم دیں, وہ کہتے ہیں جی 2 مہینے میں بنائیں گے, ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ نہیں اب باقی آسان نہیں, میں جیسے کپڑے نا بناتی ہوں, مجھے تھا اپنا میں کروں اپنا پیج کپڑوں کا بھی نا, مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیجئے,
اب میں ٹائم ملے, مگر جب میں اپنے بھی بناتی ہوں تو ایک چکر میں نہیں ہوتا, اتنے تھیلے اٹھا کے پاگلوں کی طرح پہ اس کی لیس پہ یہ بھول جاؤ. اور پھر اسٹچنگ, آپ جو چاہتے ہو نا چیزیں اسٹائل کٹ, اسٹچنگ از ویری امپورٹنٹ. میں خراب ہو جاتا ہے, پھر آپ اس کی اڈے پہ چڑھانا ہے تو اس کی آپ نے کلیوں والا بنانا ہے تو اس کی پہلے آپ جڑواؤ, پھر وہاں جاؤ, پھر واپس آؤ, تو اٹس ناٹ ایزی. مجھے بتائیں, میرا یہ جیسے ڈیزائنر سوٹ ہے ان اسٹچ, تو میرے سائز نہیں ملتے نا, اسمال میڈیم, خیر کبھی مل بھی جاتا ہے تو میں ان اسٹچ لیتی ہوں. تو میری جو درزن ہے سینے والی رخسانہ, وہ بہت اچھی ڈیزائنر, درزن سے سلواتی ہو, اچھی درزن میں کیا بات ہے, ڈیزائنر ہے وہ. میں ویسے اردو میں درزن بول رہی ہوں, لیکن وہ کپڑے بناتی ہیں, آپ کو تصویر دیں وہ بنا کے دیتی ہیں ویری ریزنیبل پرائس میں. تو میں یہ تصویر دیکھ لیں اگر میرے پاس ہوتی تو میں لاتی, اور یہ میرا سوٹ دیکھ لیں ایز اٹ از انہوں نے بنایا جو تصویر میں تھا. تھینک گاڈ یہ جتنے بھی ٹیلرز ہیں ان کو اب یہ ہو گیا, آپ انہیں بس جوڑا دے آئیں کہ یہ جیسا بنا ہے بنا دیں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے ملنی ہے. میرا والا تو وہ ڈھونڈ کے چیز خود ہی اگر آپ نے 4-5 جوڑے آگے پیچھے کر دیں گے, آگے پیچھے کر دیتے ہیں, ایک کی ریس دوسرے میں لگ گئی ہے. ابھی میرے میں ابھی ہنٹ پہ ہوں نا, تو میں تو پھر ایک ساتھ 4 درزی, ایک اس کو دے, ایک اس کو دے, ایک اس کو دے. امبر جی جب آپ کو اچھا والا کنفرم ہو جائے وہ مجھے بھی اس کا نمبر دے دیں. میں آپ کو دے رہی ہوں رخسانہ کا, وہ ایک کیا 4 دے دیں اور بہترین بنا کے. نہیں وہ چیز بھی نہیں بیٹا, وہ اگر کوئی چیز نہیں ہے نا تو وہ خرید کے لگا دیتی. دیکھیں یہ والی بات ہے کہ آپ نا جو چیز آپ بنا رہے تو آپ کو بھی ہوتا ہے کیونکہ میں بنا رہی تو اس میں خوبصورت سب چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ دل کی بات ہے کہ جو بنانے والا ہے وہ خود بھی کیسا ہے, اس کو کتنی اپنے کام سے کتنی محبت ہے وہ پتہ چلتا ہے. اچھا بری میں اور جہیز میں بہت سارے جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو خراب ہو جائے تو ان کا بڑا دکھ ہوتا ہے, تو آپ کو ایسا کوئی جوڑا یاد ہے جو جس کے خراب ہونے کا آپ کو دکھ ہو؟ مطلب خراب ویسے رکھے کبھی رکھے خراب ہو جاتا ہے, نہیں رکھے رکھے خراب ہو جائے, یا کسی شادی میں کچھ گر جائے اس پہ. ہاں گرتا تو بہت کچھ ہے, بہت افسوس ہوتا ہے, لیکن بہت کوشش ہوتی ہے کہ اسی وقت ہی کچھ کر لیں. میرے تو اتنا ایسا کچھ اتنا بڑا کوئی نقصان نہیں ہوا, چھوٹا موٹا ہوتا ہے تو وہ میں نے اسی وقت ہی دھو لیا یا کر لیا. اب تو بچوں کی طرح ہر چیز گر رہی ہوتی ہے, پہلے تو پھر بھی ٹچ بھی ناٹ ایسے رہتے تھے. دیکھا ہے کہ بعض اگر پرانے جوڑے بھی رکھو نا, ہاں زنگ لگ جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو, رکھے بھی ہینگر میں, اور یہ زنگ ہٹتا نہیں, پتہ نہیں کیوں لگ جاتا ہے. نشان نہیں جاتا. یہ بھی نہیں کہ ہینگر میں ٹنگا ہوا ہے الگ سے, زنگ کیوں لگ جاتا ہے, اس جگہوں پہ ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے, زنگ ہٹتا نہیں. کپڑا کہتا ہے کہ پہنو مجھے, کیوں بنایا. کبھی کبھار چلو میں تو رکھتی ہوں نا, پہنتی بھی ہوں, مگر کہیں آپ نکالتے ہو تو اس میں زنگ لگا ہوا, تو کچھ کپڑوں میں, ہر ایک میں نہیں ہے, کچھ میں ایسا کام. ہاں کچھ بٹن بھی ایسے ہوتے ہیں, یا کچھ لگا ہوا ہوگا, کچھ بٹن ایسے ہوتے ہیں. اصل میں کچھ بہت سی جگہوں پہ جیسے یہاں پہ بھی بٹن لگے ہوتے ہیں, اندر بھی شرٹ کے اندر, اس کا بھی زنگ نکلتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی ایسی کوئی چیز خراب ہوئی بتائیں؟ میرا ایک ڈریس میں نے شادی کے لیے لیا تھا, بہت خوبصورت, تو وہ پڑی بالکل خراب ہو گیا. میں نے کبھی پہنا ہی نہیں, بس وہ لے لیا تھا شاپ. سارا دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوا, اور بہت خوبصورت تھا, پر وہ بہت ہی فٹنگ والا تھا. 3 مہینے بعد نکالا تو وہ تھوڑا خراب بھی ہو گیا تھا, اور میں نے کہا کیوں لیا میں نے. اچھا ایک نا لڑکیوں کو ایڈوائز ہے کہ ٹھیک ہے اپنی شادی کی جو آپ کپڑے بنوا رہی ہو, کیونکہ آپ چاہے ویسے بھی جیسی مرضی سائز کی ہو, شادی کے لیے آپ ایکسٹرا ایفرٹ کرتی ہیں اور پتلا ہونے کی, 0 سائز ہونے کی, اندر نا مارجن رکھوایا کریں. مارجن رکھوائیں. وہ میں نے اسٹچ لیا تھا, جو بنائے تھے وہ آج تک ٹھیک ہے, وہ اسٹچ لیا تھا آئیڈیا سے اس وقت, اور وہ پورا لانگ فلوئی فراک تھا, اس کے اندر نیٹ تھی, پتہ نہیں کیا ہوا, خراب ہو گیا. حالانکہ ہم لوگ جہاں جیسے میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں رہتے ہیں, تو جوتوں میں اکثر ایسا دیکھا ہے ہم نے, پرس اور جوتے جب نکالتے ہیں تو ایسی لیئریں نکل رہی ہوتی ہیں, اور وہ لیدر. مجھے افسوس ہے ممی کی 2 ساڑیاں جو کہ اینٹیک ہے, جو بھی میں پلے کر رہی ہوں نا, اس کو میں نے کہا بھی کہ دیکھو استری کرو گے نا تو آرام سے کرنا, ٹھنڈی تم لوگ ابھی, اب میں نے یہاں تک بولا تم کاٹن لڑکوں کی کرو گے, شرٹ تیز استری ہوگی, جب ساڑی کرو گے اس کو ٹھنڈا کر کے دیکھنا. جی پتہ نہیں کس دن میں اتنا بڑا پیلے رنگ کی پلین ساڑی, جب پیارا ہوا میں پہن چکی ہوں, جل گئی, برائٹ جل گئی, اس کو رکھا. اچھا نیکسٹ ڈے پھر ریکارڈنگ, میں نے کہا ساڑی استری نہیں کرنا, اس نے پھر اپنی کارنامی وہ بھی جلا دی, قسم خدا کی. اور وہ کون سی تھی؟ شموز کی شیڈڈ ساڑی. میں نے کہا اب میں
خبردار. میں نے کہا میرا کوئی نہیں, میں نے کہا اب میں وداؤٹ استری, میں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر, یا تو اسٹیمر لا کے دیں یا میں سے پہن لوں گی. میں نے کہا میں نے اتنے سالوں سے سنبھال کے تمہیں میں نے جب بول رہی ہوں سمجھایا پتہ ہے. یہ تو اسپیشلی بچوں کو یاد ہے, امی بھی جب کوئی شادیوں کے کپڑے ہوتے ہیں تو میں کہتی میں استری کروں گی. اور میں نے شادی کے بعد دیکھا میرا میاں اللہ اس کو لمبی زندگی دے, تو میرے کچھ مہنگے ڈریس ہے, تو میں نے کہا ہائی مجھے ڈر ہے فیصل یہ میں کیسے کروں گی. تو جس نے اپنے کپڑے نہیں استری کیے انہوں نے میرے کپڑے, میرے کچھ ایسے تھے میرے کپڑے استری کیے کہ ہاں کس کو ڈر تھا. اسٹیمر ٹھیک رہتا ہے مجھے لگتا ہے, تھوڑی جو اسٹیمر بہتر ہے. ابھی کے کپڑے کتنے ہونا چاہیے, کچھ کپڑے الٹے کر کے. چلی نہیں رہا, میں کہا میں ابھی ایسی وداؤٹ جو ہے نا وہ باندھ لیتی ہوں ساڑی, پتہ نہیں چلتا. میں کہا نہیں I will not take this. اور ایک کپڑوں میں ضرور میں کہوں گی لوگوں کو کہ کوئی بھی انسٹچ, میرے پر اتنا پرانا جوڑا رکھا ہوا تھا نا کاٹن کا, ہم جو نیپتھلین بالز ڈالتے ہیں نا کیڑے کی, کبھی بھی پہلے ہم ایسی پھینکتی تھی میں, جس کو ہم کہتے ہیں فینائل کی گولی. آئے وہ جب وہ گرمی سے اس کا رنگ جو تھا انڈین جوڑا تھا, ابھی میں نے سلوائے بھی نہیں, پورا بارڈر کے ساتھ پورا پھیل گیا, فیروزی کلر تھا تو پورا وہ پھیل گیا, پورے اس کی لیئرز آ گئی, دوپٹے پہ بھی آ گئی, قمیض پہ بھی آ گیا انسٹچ. تو جب بھی ہے ان کو تو کسی آپ پلاسٹک تھیلی ہو اس کے اندر ڈالیں یا کپڑے کے اندر کر کے. اچھا مجھے بتائیں, کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن کا جو رنگ ہے نا ان کو بلیڈ کرتے ہیں, جیسے موسٹلی ریڈ اور مرون میں ہوتا ہے کہ آپ نے پہنا ہو اور جب آپ پہن کے اتارے, آپ نے چاہے پیور بھی پہنا ہو تو باڈی پہ آ جاتا ہے, انڈر آرمز پہ آ جاتا ہے. پھر اگر میں نے تو ابھی پچھلے دنوں اپنی الماری میں لٹکایا ہوا تھا, تو ایک میرا بہت پیارا مرون کلر کا سویٹ کا ایک کوٹ تھا, اس کے ساتھ میری وائٹ پینٹ تھی, وہ اس کے اوپر تو لٹکایا ہوا ہے, وہ جو تھوڑا سا لگا اس پہ مرون رنگ آ گیا, ایسا مرون, فیروزی, بلو, یہ سارے آ جاتے ہیں. اس کو نا میرے خیال سے پھر آپ پیک کر کے ریپ کر کے پراپر. میں یہ کہہ رہی ہوں, میں نے اپنی بھائی کی بیٹی کا جب نکاح تھا, اس نے میرا پورا کامدانی اچھا ہیوی جوڑا تھا نا, تو اس کے پاس چندری کا دوپٹہ تھا, اس نے دوپٹہ پہننا تھا کہ یہاں پہ کوئی وائٹ جوڑا ہے, تو میں نے اپنا نکال کے چندری کا دے دیا اس کو کامدانی. بعد میں جب مجھے ملا تو obviously اس نے مرون دوپٹہ پہنا تھا, اور وہ سارا یہاں پہ پیچ اندر. پھر میں نے کہا میں کیا اس کو, پھر میں نے بلیک ڈائی کروایا اس کو, کالا, اب میں کالا پہنتی ہوں اس کو, بالکل میں نے بلیک کر دیا. تو وہ جو لیکن آپ نے اس کو پھینکا نہیں, اور آپ نے کسی کو دیا بھی نہیں, اس کو بھی نہیں دے دیا کہ چل تم بھی رکھ لو. بچوں کو تھوڑی ہو, وہی میں کہہ رہی ہوں, آپ نے اس کو یوز کیا نا بلیک کر کے. مہنگا ایک اچھا آئیڈیا ہے اپنے دوستوں کو گفٹ, اگر آپ نے کرنا, ان کی شادیاں آ رہی ہیں, اور کیونکہ ہر ایک کو اپنے جوڑے شادی کے بہت پیارے ہوتے ہیں, جو آج کل جو اسٹیمر والا ہے وہ دیتے ہیں ان کو, بس اسٹیمر دے دیں ان کو, گفٹ کرتے ہیں. یہ واقعی چیز چلتی ہے. بالکل بالکل, مجھے نہیں ملی کسی نے, میں نے ایک اسٹیمر خراب, دوسرا لیا وہ خراب, ابھی اس نے کہا میں بناتا ہوں بالکل 1.5 مہینے میں, اور پیسے لے لیے تو وہ آدھا کر کے بند. اب اسٹیمر بھی اچھے نہیں آ رہے. نہیں اسٹیمر بھی دیں, اور شوہر کا ٹرائی بھی لیں کہ وہ استری کر دیں گے کہ نہیں کریں گے, کیونکہ نوکر تو کہیں گے باجی ہمیں چلانا نہیں آتا, تو ہسبینڈ کہتے ہیں ہاں مجھے آتا ہے, تو وہ بھی ہوگا نا, ان کی بھی ٹرائی ہو جائے تو سکھا دیں گے. ہاں ٹرائی بھی ہو جائے گی کہ استری کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور پھر میرے خیال سے نا بغیر استری کی کپڑا زیادہ بہتر ہے, بجائے یہ کہ آپ جلا ہوا. میں ٹریول کر رہی تھی, آئی واز ان اٹلی, تو مجھے لگا کہ وہ آئرن تو ملے گی نہیں یہاں پہ, تو میں کیا کروں, میں نے کہا میں جو ڈرائر ہے نا اسی سے کر لیتی ہوں. بالکل میں اپنے ڈرائر سے کری, میں نے کئی دفعہ کیا بھی اپنے ڈرائر سے بھی, شو میں جب ہماری استری خراب ہوتی تھی تو ڈرائر سے فوراً دوبارہ مارتے, جیسے ختم کرنے کے لیے جگاڑو لوگ ہیں ہم. وہ میں نے یہاں پہ اس کو کر ہی رہی ہوں, تو وہ اتنا بڑا پیچ بھپ کر کے اڑ گیا, کیونکہ وہ نوزے لگا تھا. یہ بتاؤ پہلے روزے لگا ہوا تھا, اصل میں وہ ڈرائر اتنی اس میں پاور تھی, اس نے میرا جو اتنا پیارا شفون کا ڈریس لیا جلا دیا, وہی نا پاور تھی نا, تیز ہو رہا تھا. میرے ساتھ ہوا تھا, میں نے بڑا, وہ سب نے بہت لائک کیا, پورا میں نے خود بنایا تھا, شیشے کی شلوار تھی, اور نیٹ پہ پتہ نہیں کیا کیا میں نے اتنی مغز ماری, مگر وہ ہر ایک ٹاک آف دا ٹاؤن تھا. اس کے بعد پہنا, میں نے کہا چلو میں ہلکا سا آئرن, کیونکہ نیٹ کو نہیں کرتے نا, پتہ نہیں کیا دماغ میں ہے. اس پر جو ڈرائر کا نا آگے کا نوزل نہیں تھا, وہ میں نے کہا اچھا چھوڑو جلدی سے کرتی ہوں, ٹائم نہیں تھا, اوپر تار ہے, میں نے یوں کیا, بھاپ میرا جو جل گیا. بس یہ پھر میں نے ایمبرائڈری کروائی, اس پیس کو لے کے گئی, پھر میں نے کہا مجھے میچنگ ایمبرائڈری کر دو, اس میں سے 1-2 پھول, اچھا 6 ہو گئے تھے, 6 تو میں نے اسی ایمبرائڈری بھی تھی اس کے اندر, کپڑا کچھ لیا تھا بہت,
پھر میں نے میچنگ ایمبرائڈری کی, یہ یہاں پہ ایسے پھول میچنگ کرو, اس کا کام ہے, پھر وہ رکھ دیا دوبارہ جوڑا. لیکن یہ میں آپ بتا دوں کہ جو چیز جلنی ہوتی ہے, جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. وہ کسی چیز کی شامت آتی ہے نا تو وہی وہ جل جاتی ہے, بس ختم. میرے خیال سے بہتر یہی ہوگا کہ لوگ ہی جلیں, ہمارے کپڑے نہ جلیں, کیونکہ جلنے کو کون روک سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے, چاہے وہ آپ کے کپڑے ہوں چاہے وہ لوگ ہوں, پر آپ کسی سے نہ جلیں. آپ ہر لوگوں کی خوشی, چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں آپ خوش ہوں, آپ اتنا خوش ہوں گے اللہ پاک اپنے زبان میں رکھے گا, اور سب چیزیں یہاں تھوڑی ختم ہو جانی ہے, آگے کے جہان میں بھی تو اصل گیم وہاں پہ شروع ہونی ہے. تو خوش رہیں اور اگلوں کو بھی خوش رکھیں. کوئی اگر اچھا پہنتا ہے اس سے خوش ہوں, کوئی آپ سے اچھی بات کرتا ہے اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں, اس کو اپنے اندر ہی رکھیں, بجائے کہ کوئی بندہ آپ سے پیار میں محبت بات کر لے اور آپ پورے پنڈ کو بتا دیں کہ وہ ان کے ساتھ. کبھی ایسا نہ کریں, ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ زندگی دی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.